السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو واچنگ باخبر سویرا. میں ہوں سائم خان اور میں آ گیا ہوں آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے. جناب، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ موسم کا کیا احوال ہے؟ موسم کا کراچی میں تو خیر یہ سچویشن ہے کہ یہاں پر جسے کہتے ہیں نا کہ جھاڑ کا موسم ہوتا ہے، کہ بادل ہمیں نظر آتے ہیں اور ایک کبھی دھوپ نکل آتی ہے، کبھی بادل آ جاتے ہیں، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. موسم پہ بھی بات کریں گے، اکانومی پہ بھی بات کریں گے اور بہت سے مزے کے سیگمنٹ ہیں، سب پہ بات کریں گے. لیکن ٹو اسٹارٹ ود ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو ہم ٹینشن ٹرمپ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے بیانات سے باز نہیں آ رہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ خود کو اور امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں پھنسا بیٹھے اور بلا وجہ کی جنگ میں پھنسا بیٹھے جس سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا گیا. اور پھر ایران نے نکلنے بھی نہیں دیا ان کو، ایزی وے آؤٹ بھی نہیں دیا. اب کبھی وہ کوئی بیان دیتے، کبھی وہ کوئی بیان دیتے، کبھی وہ نیٹو پہ برہم ہوتے ہیں، کبھی وہ $300 بلین جو ایران کو دینا ہے ریجوینیشن کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے، اس کی تردید کر دیتے ہیں. مطلب مکس اینڈ میچ بیانات کا سلسلہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاری ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے انکار کر دیا ہے کہ ایران کو کوئی رقم نہیں دے رہے. ہم کہا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور امریکہ کو ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ایران کے منجمد اثاثوں سے کوئی لینا دینا ہے امریکہ کا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ملاقات ہوئی نیٹو کے چیف سے، اور اس ملاقات کے بعد جب وہ باہر آئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں واضح برتری حاصل ہے اور مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا جس تیزی کے ساتھ پاپولیرٹی گراف گرا ہے وہ بھی تب کہ جب مڈ ٹرم الیکشنز بالکل اراؤنڈ دا کارنر ہیں. ان کو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کنونس کرنا ہے کہ بھائی ہم نے فتح حاصل کی ہے، میں نے جو اتنا دفاعی بجٹ کا خسارہ کیا، اس کو نقصان کیا، اپنے دفاعی آلات کا نقصان کیا، اس کے بعد میں جیت گیا ہوں. یہ کنونس کرنے کی بھرپور کوشش کریں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی عوام کو. اور بار بار وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، ہم وکٹرز ہیں اور ہم نے بڑا مارکا مار دیا. ٹرمپ نے ایران سے متعلق پالیسی پر یورپی ممالک اور نیٹو کے کردار پر بھی مایوسی کا اظہار کیا تھا. یہ نیٹو کے کردار پر تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیورنگ جنگ، جب وہ جنگ چل رہی تھی تب سے ہی نیٹو کے اوپر برہم ہے. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی سمیت یورپی اتحادیوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ ان کے دل میں نا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک شکوہ سا ہے کہ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور بھائی کیوں ساتھ دیں؟ ہر کوئی آپ کی طرح بے وقوفانہ اور جذباتی ڈیسیشنز نہیں لیتا. لوگ بڑی سوچ سمجھ کے ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں. کون پرائے کی جنگ میں جا کے اپنے اور اپنے ملک کے عوام کو دھکیلتا ہے؟ اور وہ بھی ایسی جنگ کہ جو کہ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی تھی، ہر ملک کی اکانومی سفر کر رہی تھی. کیوں کوئی آپ کے کہنے کے اوپر اپنے جہاز بھیجے؟ کیوں کوئی آپ کے کہنے پہ آ کے آپ نے ہرمز میں اپنے شپس بھیجے؟ وجہ انہوں نے مزید ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بہت کم امکان ہے کہ ایرانی اسکول پر امریکی میزائل گرے ہوں گے. یہ وہ بات کر رہے ہیں مناب میں جو 168 بچیوں کی شہادت، جو لڑکیوں کے جس بچیوں کا اسکول تھا، اس پہ امریکی جو ٹاماہاک میزائل آ کے گرا، جس کی بعد میں تحقیق ہوئی اور کنفرم یہ ہوا کہ وہ امریکی ٹاماہاک میزائل ہی تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں اور تردید کر رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارا کوئی میزائل شاید نہیں تھا. وہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں. بٹ جناب اب آپ کو بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم برطانیہ سے مایوس ہیں اور جرمنی اور فرانس سے بھی مایوس ہیں. اسپین نے بہت مایوس کیا ہے اور بہت خراب تھا، وہ کچھ بھی ادا کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران مذاکرات میں غیر معمولی رعایتیں دینے پر میں مجبور ہو گیا. صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں. ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے میں امریکی معائنہ کار بھی شامل ہوں گے. امریکی معائنہ کار اقوام متحدہ واچ ڈاگ کے ساتھ ہوں گے. امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر یہ بھی لکھا کہ امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا. اچھا، یہاں پہ اب پھر جو ہے نا مزید اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس طرح کے بیانات دے کے نا پیچیدگیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب جب ایک جگہ آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہاں پر ٹیکنیکل ٹیم سوئٹزرلینڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پہ 4 ٹیمز بن گئی ہیں جو ان سب معاملات کو دیکھیں گے. بھائی آپ پلیز اپنے الفاظ کنٹرول کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں، ابھی جو بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے فروزن فنڈز جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرے گا. وہ کیسے کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اس کا آگے بتاتے بھی ہیں کہ جناب ایران کی جانب سے جو آبنہ ہرمز میں جہاز ہے اس سے تو ایک تو کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ غلط معلومات فراہم کی گئی تو مذاکرات فوری طور پر بند کر دیے جائیں گے. اب اس کے جواب میں ایرانی اسپیکر باقر غالب باف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور اب ختم ہو گیا. حالیہ جنگ کے بعد کی بدلتی صورتحال کو مختلف انداز سے دیکھنا ہوگا اور
IC کی یونین آف پارلیمنٹ سے خطاب باقر غالب آپ نے کہا کہ لیبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران جنگ کے خاتمے جتنا اہم ہے. جو فروزن ایسٹس کی بات ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو امریکی کسان ہیں ان سے ایران خریدے گا سویا بین, مکئی اور گندم, اور وہ امریکی جو کسان ہیں ان کا فائدہ ہوگا اور ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے. پھر دن اگین اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کنونس کرنے کی کوشش ہے. جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کر لیں گے. جمیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر, جب ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں, دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھے ہیں, ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھی ہیں اور سارے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں, اور دوسری نشست بھی جو ہے اس کا بھی لائحہ عمل ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ کب ہونی ہے, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے بیانات دے کے پیچیدگیاں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ مدعو کرنے پر مشکور, اور صبح بخیر آپ کو اور آپ کے ناظرین کو. ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ تبصرے ہو رہے ہیں اور بحث مباحثے ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جہاں تک بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا, شروع سے ہی کیا, کہ ہم نے ایران کی تمام نیوی, ایئر فورس اور ملٹری کی تمام تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے, 80% تباہ کر دیے. ایران میں اب کیپیسٹی نہیں رہی تو لہٰذا ہم جنگ جیت گئے. ایک نیریٹو بلڈ انہوں نے کیا ہے. دیکھیں مڈ ٹرم الیکشن ہے, پرائمریز میں ان کو بڑی پرابلم آ رہی ہے, جو پولز ہیں اس میں بڑی پرابلم آ رہی ہے. میں آپ کو اشارہ تھوڑا سا بتاتا جو ریسنٹ پول نیو یارک کی کانسٹیٹوئنسی نمبر 10 ہے, اس میں پیلسٹینینز, اچھا اس میں زیادہ تر جوز رہتے ہیں, تو اس میں پیلسٹینینز کی فیور میں 1923 میں 31% لوگ تھے اور اب 60% آ گئے ہیں فلسطینیوں کے. اسی طرح اسرائیل کے فیور میں پہلے 34% تھے, اب صرف 16% رہ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا, یہ سروے کی میں بات کروں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو کئی دہائیوں سے یہاں اسرائیلی لابی جو بہت فعال تھی, اسے باٹمز اپ پریشر یعنی کہ گراس روٹ لیول پریشر کا اب اندازہ ہو گیا کہ وہاں کی جین زی وہ مخالف ہوتی جا رہی ہے. اور اس کا تذکرہ جے ڈی وینس نے بھی کیا, مارکو روبیو نے بھی کیا ہوا ہے اپنے مختلف اسپیچز میں. تو جین زی بڑی مخالف ہوتی جا رہی ہے. اور باقی تو چھوڑیں, اسرائیل کے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ جی ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کر کے جین زی کو ہمارے خلاف کر دیا گیا ہے امریکہ میں, اس کی وجہ سے ہماری مخالفت ہو رہی ہے. تو بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پریشر میں ہے, وہ ایک ہجانیت کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ بیان دیتے ہیں, ایرانی اس کو سمجھنے لگے ہیں کیونکہ میڈیٹرز ان کو, ایرانیوں کو بھی سمجھا دیتا ہے کہ بھئی آپ اپنے ٹیکنیکل معاملات کو ٹیکنیکل طریقے سے رکھیں. ان بیان بازی پر زیادہ ایک آدھ بیان ادھر سے بھی آ جاتا ہے, جیسے باقر واف صاحب نے بھی بیان دیا تو ٹھیک ہے, اور وہ بڑے انہوں نے ترکی جواب دیا اور بیان دیا. تو وہ کیونکہ اپنی پبلک کے لیے جہاں تک تعلق ہے نیگوسیشن کا, وہ اپنے صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. چلے جو گفتگو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فروزن فنڈ جو ہے ہمارے قبضے میں, یہ بات درست ہے. یہ بات ان کی درست ہے اس لیے کہ فائنینشیل سسٹم ابھی تک ان کے قبضے میں ہے, یعنی کہ سوئفٹ سسٹم ان کے امریکہ کے حوالے, ان کی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. جب تک کوئی سینکشن نہیں ہٹے گی تو یہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے, یعنی کہ ان کے فروزن فنڈز ان کو اس وقت تک نہیں مل سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگری کیا گیا ہے اس کے مطابق جس طرح فنڈ جس ترتیب سے ان کو دیے جائیں گے وہ ملنا ان کو شروع ہو جائیں گے. تو یہ بات ایران کو قابل قبول ہوگی؟ یہ انہوں نے قبول کر لیا ہے نا اس کو, کیونکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, میڈیٹر بیچ میں شامل ہے, اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 6 بلین پہلے ملیں گے, اس کے بعد اسی ترتیب سے پیسے ملیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو اب ٹیکس پیئر کا ایک پیسہ نہیں دیں گے, درست ہے, کیونکہ اس میں دیا ہوا ہے ایم او یو میں کہ 300 بلین جو جنریٹ ہوں گے وہ خلیجی ریاستوں سے اور باقی ذرائع سے جنریٹ ہوں گے, اور وہ انویسٹمنٹ, اور پھر اس کو جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ یہ تو خود خلیجی ممالک نے ہم سے درخواست کی کہ ہم ادھر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو لہٰذا ہم نے یہ کلاز رکھ لیا اس میں. اب اس میں پیچھے پس پردہ جو بھی بات ہو, لیکن بہرحال تو ہے تو ان کے الائز, اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ خلیجی ممالک کے پاس 300 بلین ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساتوں ممالک کو مل کے تو وہ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں. تو یہ تمام چیزوں کا اگر اعادہ کریں تو جو جہاں تک تعلق ہے ٹیکنیکل میٹنگز کا, وہ بڑے اپنے اس پہ صحیح سمت میں جا رہی ہے. اس میں کوئی وہ لغزش آئے گی تو پتہ پڑ جائے گا. یہ جو بیانات ہیں یہ بیانات صرف اپنے قوموں کو, اپنے نیشنز کو اور اپنے ووٹس کو سیکیور کرنے کے لیے ہے.
میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پاپولرٹی کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے. اسی طرح ریپبلکن کی پاپولرٹی بڑی ڈاؤن ہو رہی ہے. اسی طرح جو ریڈ نیک ان کے سپورٹر اور ووٹر ہیں، جن کی جیبوں پر بوجھ پڑا ہے، جن کے ٹیبل پر کھانا کم ہو گیا ہے، جن کے پیٹرول ڈلانے میں کار کے ٹینک پورے فل نہیں کرا سکتے ہیں، ان کا پریشر بڑا آ گیا ہے. جب تک یہ پریشر وہ سمجھتے ہیں کہ آگے جو 4 مہینے رہ گئے ہیں اس میں شاید ریکور کر جائیں، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے ریکور تو اس دفعہ بڑے خطرناک قسم کے جمیل صاحب، یہ پریشر تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہے، یہ بات ہم ابھی تک اسٹیبلش کر چکے ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک پریشر ہو، چاہے وہ زائنسٹ لابی کا پریشر ہو. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو پر بڑے برہم ہے سر، اور وہ یہ جنگ کے دوران سے ہی کوئی اس بات کو بھی کوئی 2 مہینے ہو گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں نیٹو کے حوالے سے. دوسرا، وہ اپنے یورپی اتحادیوں کو لے کے برہم ہیں. کل انہوں نے یہ بات کہی کہ جرمنی، برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور میں ان سے کافی نالا ہوں، خفا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ اور نیٹو کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ نیٹو کا مستقبل تو بڑا ویک ہے ابھی، اور نیٹو الٹیمیٹلی جو ہے اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں بڑا اچھا کلیدی کردار ادا کیا ہے. نیٹو کے اپنے ہی ملک کے اپنے ہی ٹیریٹری پر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، گرین لینڈ. اور پھر جس حساب سے نیٹو کے جو ممبران ہیں ان سربراہان کی جس حساب سے تذہیب ہوتی رہی ہے وہ بھی ان کو پتا ہے، اور جس حساب سے وہ بیان دیتے ہیں اور جس حساب سے G7 میں یا کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، جس حساب سے وہ ماشاءاللہ اپنا ترائے امتیاز دکھلاتے ہیں، اس حساب سے تو سارے برہم ہیں. اچھا، پھر ایک ٹیکنیکل بات اس میں ہے کہ نیٹو سے کوئی کنسلٹ نہیں کیا گیا. بھائی آپ کے الائز ہیں، آپ نے آرٹیکل 17 کا، دراصل یہ آرٹیکل 17 ہے کیا، اس میں دیا یہ ہوا ہے کہ اگر ایک ملک پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو تمام ملک پر حملہ سمجھا جائے گا. تو پہلے تو اس چیز کو ڈیفائن کرنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی یہ امریکہ پر یہ حملہ سمجھا جائے. یہ تو اسرائیل پر کا معاملہ تھا، حملہ تو ایران پہ ہوا ہے. تو پھر نیٹو پر کنسلٹ بھی نہیں کیا. نیٹو سے جب کنسلٹ بھی نہیں کیا اور یہ آرٹیکل 17 کے پورے فریم ورک میں آتا بھی نہیں ہے، تو نیٹو کے سربراہان سب کے سب جو ہے وہ بڑے دانا لوگ ہیں، انہوں نے نہیں ساتھ دیا. تو اب بھی ان کی برہمی اسی بات پر ہے، اور برہمی اس بات پر بھی ہے کہ جو امریکہ زیادہ خرچہ برداشت کرتا ہے نیٹو کا، اور باقی جو ممالک ہیں وہ 5% تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں. کچھ ممالک پہنچے ہیں، جرمنی جیسے پہنچ گیا 5% پہ، اور 1-2 ممالک، اور باقی ممالک نے وہی 3% اپنی کنٹریبیوشن رکھی ہوئی ہے. تو یہ ان کی برہمی ہے، اور یہ بھی پھر اپنے ووٹر سپورٹرز کے لیے وہ زیادہ بیانات داختے ہیں کہ جی دیکھیں میرا انہوں نے ساتھ نہیں دیا نیٹو نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیٹو نے ٹیکنیکل بیسس پہ ساتھ نہیں دیا ہے. اچھا، یہی بات جو ہے اب کیا خلیجی ممالک جن پر کہ اتنا پریشر رہا کہ بھئی آپ سارے مل کے حملہ کرو ایران پر، انہوں نے نہیں کیا. اور اس میں اگین پاکستان کا بڑا اچھا کردار ہے کہ پاکستان سمجھاتا رہا کہ کاسٹ آف اٹیکنگ از مور ہائر دین کاسٹ آف ریفرین، یعنی ریفرین کرنے میں فائدہ ہے اور اٹیک کرنے میں نقصان ہے. یہ ان کو سمجھ آ گئی ہمارے دوستوں کو. خلیجی ممالک میں تو ایسا نہیں ہوا، ورنہ تو ابھی یہ آگ کو بجھانا ذرا مشکل ہو گیا. یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیٹو اور امریکہ کا جو مستقبل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ آپ کو ویک نظر آ رہا ہے. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سر سیکنڈ ٹرم میں گلف لیڈرز نے، بہت سے گلف لیڈرز نے پلیج کیے تھے ٹریلینز آف ڈالرز ایز انویسٹمنٹ ان US اکانومی، اور اس کے بدلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کو وی آر گوئنگ ٹو پروٹیکٹ یو. جب وقت آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی ناکام ہوئے پروٹیکٹ کرنے میں، اور امریکہ اٹ سیلف ناکام ہوا اپنے گلف الائز کو پروٹیکٹ کرنے میں. تو اب گلف کا اور امریکہ کا ان کا کیا ڈائنامک دیکھ رہے ہیں ان دی ایئرز ٹو کم؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے. اچھا، اس میں بیسیکلی ڈائنامکس کے یہ ہے کہ جن پہ تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن کو اتنے پیسے دیے تھے، جن سے ٹریلینز آف ڈالرز کا کاروبار ہوتا تھا، جب سے یہ مختلف بیسز کے بارے میں، مختلف پروٹیکشن کے بارے میں جو ایگریمنٹس ہیں خلیجی ممالک کے، کسی ایک کو بھی کوئی پروٹیکشن نہیں ملی. تو چلے اچھا ہو گیا، اس جنگ نے جو باقی چیزیں کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی وہ کم از کم یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہو گئی کہ پروٹیکشن اب نہیں مل سکتی ان کو. ابھی اگر کوئی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کا میں آپ کے پروگراموں میں ذکر کرتا رہا ہوں، وہ سفر اور تیز ہو گیا، اس کی اسپیڈ اور مومنٹم اور زیادہ تیز ہو گئی. اچھا، اب یہ اس میں کردار سب سے بڑا کیا ہے؟ اب وہ دیکھیں گے
ایسٹ چائنا کی طرف، ایسٹ کی طرف، اب وہ دیکھیں گے رشیا کی طرف، اور انہوں نے آلریڈی اپنی راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی ہے. تو اس جنگ نے پورا ڈائنامک چینج کر دیا ہے، سیکیورٹی ڈائنامکس اس پورے خطے کا. بدلتے ہوئے حالات میں آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک نیٹ اسٹیبلائزنگ، بلکہ نیٹ جو ہے فورس بن گیا ہے اس میں پروٹیکشن دینے کا. تو اسٹیبلائزنگ تو بنی گیا تھا، اور پاکستان کے اوپر کافی نظریں ہیں تمام خلیجی ممالک اور OIC کے کنٹریز کی. آپ نے دیکھا کہ R4 جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بڑی معنی خیز میٹنگ ہے. ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ اور پاکستان، یہ جو بلاک بننے جا رہا ہے، وی وڈ ناٹ بی سرپرائزڈ اف اٹ بیکمز اندر نیٹو، بیکاز دیز آر دی مین کنٹریز ہو کین ریلی گیو سم ایشورنسز ٹو دا سیکورٹی ٹو دا انٹائر ریجن. تو اس ریجن کو جب سیکیورٹی ملے گی اور چائنا کا ساتھ ہوگا، رشیا کا ساتھ ہوگا، تو پورا سیکیورٹی ڈائنامکس. اور اس میں ایران اب اس کیلکولس میں آ گیا ہے. ایران ابھی بجائے ان خلیجی ممالک کے لیے جو خطرات پہلے ان کی گھنٹی بج رہی ہوتی تھی، اب وہ خطرات تقریباً مدھم ہو کے اور ختم ہو جائیں گے. ایون UAE کے لیے وہ خطرات اتنی نہیں رہیں گے، کیونکہ حالات و واقعات کافی تبدیل ہو گئے ہیں، ڈائنامک کافی تبدیل ہو گئی ہے. درست فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ہم سب کے لیے اچھی خبر لے کے آتے ہیں، اور جنگیں آبویسلی تباہی لے کے آتی ہیں، بٹ تباہی کے ساتھ لیسنز بھی ہیں جو کہ بہت سے ممالک نے سیکھے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جمیل احمد صاحب، آپ نے باخ سویرا کے لیے وقت نکالا. ڈونلڈ ٹرمپ اگر اپنے بیانات اور اپنے الفاظ اور اپنی زبان تھوڑی سی کنٹرول کر لیں تو شاید چیزیں اور بہتر اور سموتھلی ہو سکتی ہیں. اب جس موضوع کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں، انسانیت سوز واقعات پچھلے کچھ 3 سے 4 دنوں میں پیش آئے پاکستان کے کچھ ڈفرینٹ علاقوں کے اندر. ایک تو واقعہ پیش آیا سرگودا پنجاب میں، جہاں پر ایک 8 سالہ بچی منتحل کا کیس بہت ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. پولیس مقابلے میں جو مرکزی ملزم تھا ارسلان، وہ CCD نے اس کو اڑا دیا. دوسرا جو واقعہ ہے جو کہ 2 دن پہلے کراچی کے علاقے قائد آباد میں پیش آیا ہے، 3 سالہ بچی. آپ سوچیں کہ منتہا 8 سالہ، یہ بچی 3 سالہ. تو نہ ہم ایز اے معاشرہ ہم کس طرف بڑھیں کہ نہ اس معاشرے کے اندر 8 سالہ بچی محفوظ ہے، نہ 3 سالہ بچی محفوظ ہے، نہ 40 سالہ محفوظ ہے، نہ زندہ نہ مرے. ہم لوگ انسان ہیں. ہم لوگ یہ کون انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، جانور کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. کوئی درندہ صفت لوگ ہیں جو کہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. سیڈلی مجھے اپنے الفاظ یہ بولتے ہوئے یقین نہیں آ رہا کہ 3 سالہ بچی، چھوٹی سی معصوم بچی، کسی کا لخت جگر کسی ماں نے پیار سے پالی ہوگی، اور وہ گئی اپنے گھر سے باہر، اور اس کے بعد پھر وہ واپس نہ آئی. وہ واپس آئی تو اس کی میت واپس آئی، اور اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. دل خراش واقعہ ہے یہ، اور اس کی تفصیلات آپ کو فالو اپ بتا دوں. معصوم بچی کے والد نے کسی قریبی شخص پر شبے کا اظہار کیا ہے، اور پولیس نے قریبی رشتہ دار سمیت 8 مشتبہ افراد کے DNA نمونے حاصل کر لیے ہیں. پوسٹ مارٹم کے دوران بچی کے کپڑوں سے مختلف انسانی بال بھی ملے، اور بچی کے کپڑوں سے مختلف DNA بھی ملے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیں گے. نذیر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں سائم، 2 روز قبل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں درندہ صف شخص نے نہ صرف صفاقانہ طریقے سے اس بچی کی عصمت دری کی، بلکہ اس کے بعد تشدد کر کے اس کو قتل کیا، اور آٹے کی ایک بوری کے اندر اس کی لاش ڈال کر اسی کے گھر کے گیٹ کے اندر چھوڑ کر فرار ہو گیا. آپ یہ سوچیں کہ آٹے کی ایک بوری جو 10 کلو کی ہوتی ہے، اس بچی اس کے اندر آ گئی، تو آپ سوچیں اس بچی کی عمر 3 سال، اس کی کتنی ہائٹ ہوگی، کتنی چھوٹی سی وہ معصوم بچی ہوگی جو صحیح طریقے سے شاید چل بھی نہیں پاتی ہوگی. جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا وہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے. کل میں نے خود اس جگہ کا وزٹ کیا، کرائم سین کا. میں نے خود پولیس کے ساتھ جا کر ہم نے ان سے پوچھا کرائم سین کا موقع معائنہ کیا. بچی کے دادا سے، بچی کے والد سے جب ہماری بات ہوئی تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ یہ واقعہ گلی کے اندر یا کہیں دور دراز نہیں، بلکہ اس وقت پیش آیا جب ابتدائی جو تفتیش اس کے مطابق مغرب کے بعد کا وقت تھا. بچی کے دادا کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جب گیا تو وہاں پر بوری موجود نہیں تھی، اور نماز پڑھ کر واپس آیا تو وہاں پر ایک بوری رکھی ہوئی تھی. ان بٹوین بچی کا والد بھی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک ہار کر جب گھر کی جانب واپس آیا تو اس نے کہا کہ وہاں ایک ہجوم لگا تھا، اور ہجوم دیکھ کر میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا. میں ان کا کچھ شاید ہو گیا، اور جب وہ اندر گیا تو اس کے سامنے اس کے اکلوتی بیٹی لخت جگر کی لاش کلثوم کی 3 سالہ کی موجود تھی. جب پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا گیا
تو پولیس سرجن کراچی جن سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ون آف دی ٹاپ جو موسٹ وائلنس والا ایک ایسا کیس ہے کہ کئی مرتبہ جب کوئی ریپ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو مارا ہے، کیا ہوا، لیکن آپ بلیو کریں سائم کہ ہم اس کیس میں بتا بھی نہیں سکتے اس بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ اتنا انسانیت سوز واقعہ اور اس ایج کی بچی کے ساتھ ہوا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک اور ایسا واقعہ ہے۔ پولیس نے اس جگہ کو ایک مخصوص ایریا کے اندر لے کے کلوز کرنا شروع کیا، جیو فینسنگ ایک مخصوص حد کے اندر مخصوص ٹائمنگ کی گئی تو اس کے اندر کافی سارے نمبرز کو مشتبہ کو ایک جانب انہوں نے کلوز کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ گزشتہ روز کئی لوگوں کے ڈی این اے سیمپل لیے گئے، ان کو اس ڈی این اے سے اور اس بچی کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کے کئی اجزاء محفوظ کیے گئے تھے، ان سے اس کو میچ کیا جائے گا۔ پولیس کو تو پہلے ہی شک ہے کہ اس میں کوئی گھر کے اندر یا پڑوس میں کوئی اتنا قریبی شخص ملوث ہے جس کو اگر وہ گھر کے اندر بھی چلا جائے تو کسی کو شک نہیں ہو کہ یہ واقعہ اس نے کیا ہوگا۔ جب اس کے والد سے گزشتہ روز ہماری بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ مجھے کسی پر شک ہے، لیکن یہ واقعہ کسی باہر کے شخص کا نہیں، کسی قریبی ایسے جاننے والے کا ہے جس نے کیا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی ان نون شخص کا واقعہ دیکھیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ مارنے کے بعد اسی گھر کے دروازے کے ساتھ اس کو پھینک کے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اس 2-2.5 گھنٹے تک بچی اسی سراؤنڈنگز میں چند میٹر کی دوری تک ہی رہی ہوگی، جو بہت زیادہ اگر فاصلہ سمجھے تو شاید سامنے والا گھر ہو سکتا ہے، برابر والا ہو سکتا ہے، اسی گھر کے اندر کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے، اس کے نیبرز ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیے گا، میں نہیں سوچنا چاہ رہا لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے، جو رپورٹ سامنے آئی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے دوران، یہ پتا چلا ہے کہ بچی کے کپڑوں سے مختلف انسانی بال ملے ہیں اور بچی کے کپڑوں سے مختلف ڈی این ایز ملے ہیں۔ مختلف ڈی این ایز مطلب اٹ واز ناٹ ون پرسن۔ دیکھیں جو اس میں ایف آئی آر بھی گھٹی ہے تو اس میں 302 یعنی قتل، اس کے علاوہ 363 یعنی کہ مائنر کم عمر جو بچی ہے اس کا اغوا، اس کے علاوہ 376-77 یعنی کہ زیادتی، اور اس کے علاوہ /34 جہاں 34 اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک سے زائد اگر ہیں تو وہ کون ہیں، یا پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر کسی کی لاش پھینک رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایویڈنس کو نپٹا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہاں پر پہلے سے موجود لوگوں کا بھی اس کا ڈی این اے لگ سکتا ہے، تو لیکن ایف آئی آر میں ابھی تک ایک سے زائد کا ذکر موجود ہے، تو اگر ہم ایف آئی آر کو لے کر چلیں تو پھر اس میں ایک سے زائد لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی ہے کہ وہ قریبی ہوں گے۔ دوسرا، پولیس کو اس کے اندر بہت اہم ایک لیڈ ملی ہے جو گزشتہ روز ہمیں بتا دی گئی تھی، لیکن چونکہ تفتیش خراب نہ ہو اسی لیے ابھی تک وہ بات سامنے نہیں لے کر آئے، لیکن یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جس بوری کے اندر بچی کی لاش ملی ہے پولیس نے اس بوری کی تلاش شروع کر دی ہے کہ اس طرح کی بوری علاقے میں کہاں سے، کس دکاندار کی جانب سے کس کو اس پورے عرصے میں دی گئی ہے، کون وہ آٹے کی بوری ریسنٹ لے کر گیا تھا۔ تو پولیس اس وقت جو ہے رائٹ ڈائریکشن پر جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے خود کل نہ صرف شعبہ تفتیش بلکہ آپریشن اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، تو ہم نے اس پورے معاملے کو کافی کلوزلی دیکھا ہے، تو ہمیں اس وقت پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس سے ہم اس وقت مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ اکثر ایسے کیسز ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بار بار سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ پولیس رائٹ ڈائریکشن پر کام نہیں کر رہی ہوتی، لیکن چونکہ کل خود میں وہاں موجود تھا تو مجھے بھی یہ لگا کہ پولیس اس وقت جس ڈائریکشن پر جا رہی ہے تو بہت زیادہ نہیں تو 1-2 دن 3 دن کے اندر یہ کیس حل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت محرم الحرام کا جیسے آج 8 محرم 9 محرم 10 محرم آئے گا تو یہ صرف ان 3 دنوں میں نہیں بلکہ 1 محرم سے ہی لے کے 10 محرم تک جتنی بھی پورے سندھ کی یا کراچی کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ مجلس جلوس اور دوسرے اہم سیکیورٹی مقامات پر تعینات کر دی جاتی ہے، تو اس کیس پر کام کرنے کے لیے وہ نفری میسر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود پولیس نذیر ہم آپ سے وقتاً اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے اور اس کا فالو اپ بھی لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ جب اس طرح کے واقعات پہ انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، میں کیا الفاظ کیا ہی بولوں میں اب
3 سالہ بچی کتنی ہوتی ہے؟ 3 سالہ بچی اتنی سی ہوتی ہے بچی، چھوٹی سی معصوم بچی ہوتی ہے. اور جب میں اب یہ رپورٹ پڑھ رہا ہوں تو میں نہیں سوچنا چاہتا جو اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بچی کے جب پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈی این اے رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی کے جسم سے، کپڑوں سے مختلف لوگوں کے ڈی این ایز ملے، مختلف لوگوں کے بال ملے. ابھی ہم منتہا کیس نہیں بھولے، ابھی تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ رو رہے ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہے. 8 سالہ بچی منتہا تھی، ابھی تو ہم وہی سوچ رہے ہیں، اسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اوپر سے اب ایک اور غم، ہمارے بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں، یا اس لیے مائیں پیدا کرتی ہیں بچے، اسی لیے بڑے کرتی ہیں کہ یا تو وہ ٹینکرز کے نیچے آ جاتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کے اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے. میں تو میرے پاس آئی ڈونٹ ہیو ورڈز فار اٹ، لیکن کراچی میں خاص طور پر اور دوسری پورے پاکستان میں رائزنگ واقعات ہو رہے ہیں چائلڈ ابیوز کے، چلڈرن وائلنس کے. میں کچھ ریسنٹ واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ کراچی میں بچی سے زیادتی اور قتل سے 2 دن پہلے سرگودا میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. 7 سال کی بچی گھر سے دکان پر چیز لینے گئی، 8 سالہ بچی تھی، منتہا اس کا نام تھا. اسے زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. فیصلہ آباد میں بھی پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا، دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. اور سرلی کا علاقہ ہے فیصلہ آباد میں، جہاں پہ 8 سال کا بچہ گھر سے دکان پر گیا لیکن واپس نہ آیا. جب بچے کی تلاش شروع کی تو ہمسائے کے گھر سے لاش برآمد ہوئی. اب بچوں سے زیادتی اور قتل کے کیسز آئے روز سامنے آ رہے ہیں. کچھ کیسز میں ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. ایسے ملزمان کو فوری طور پر سزائیں دینے کے لیے زینب الرٹ ایکٹ بھی بنایا گیا ہے، لیکن ملزمان کو سزائیں ہوتی نظر نہیں آتی. زینب کا جو کیس تھا، جو قصور سے واقعہ رپورٹ ہوا تھا، وہ بھی چھوٹی بچی تھی، 6-7 سال کی بچی تھی. میں کتنے واقعات ہیں، میں آپ کو فہرست گنوانے بیٹھوں گا، ابھی تو رات ہو جائے گی، شام ہو جائے گی. ہم کس کو ڈسکس کریں، کس کو ڈسکس کریں. سی سی ڈی نے پھر جو لاہور میں کیا یہ کہنا پھر غلط ہوگا کہ وہ صحیح تھا؟ ان کو پھر وہ ویجیلنس تھی. سی سی ڈی کے اپنے 100 مسائل ہیں، 100 ایشوز ہیں، لیکن پھر ان جو ریپسٹ ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر یہی ہونا چاہیے، پھر ان کا یہی انجام ہونا چاہیے. ان کو ایسی عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے، ان کو جہاں ملے ان کو اڑا دینا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ سید مقداد ایڈوکیٹ صاحب. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر، کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ریپسٹ ملے ان کو مار دینا چاہیے. ایک مارتے ہیں 5 نکل آتے ہیں. ایک واقعے کو بھی ہم رو رہے ہیں، 5 واقعات جو ہیں اگلی دن رپورٹ ہو جاتے ہیں. کیوں یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ اس کا کیا سدباب ہے، کیا حل ہے، کیا قوانین ہونے چاہیے اور کتنی سخت سزائیں ہونی چاہیے سر ان جرائم کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ ایئر وائی کا کہ انہوں نے بات کرنے کا موقع دیا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیسا منا من لا یرحم صغیرہ، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بطور مسلم نیشن یہ نہ صرف ہمارے پاس الفاظ کم ہو جاتے ہیں جب اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے جو واقعہ رپورٹ کیا کراچی کے اندر 3 سالہ بچی کا. اب ایام محرم چل رہے ہیں اور خصوصاً پوری دنیا کے اندر بچوں پر ہونے والے ظلم جو کربلا کے دوران ہوا تو اس کی یاد پوری دنیا میں منائی جاتی ہے. تو اس دوران میں پچھلے 1 ہفتے کے دوران جس قسم کے واقعات پیش آئے آپ نے بھی ذکر کیا اس کا. سرگودا کے اندر بچی کے ساتھ 2 بچوں کے ساتھ، قصور کے اندر ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی، ایک بچہ کریٹیکل حالت میں جنسی تشدد کے بعد. فیصلہ آباد کا کیس، پشاور کا کیس، کراچی کا کیس، یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم ڈیٹا کو دیکھیں تو پہلے ہمارے پاس جو رپورٹ آتی تھی اس کے مطابق ہر روز 10 سے 12 بچے سیکسولی ابیوز ہوتے تھے، جنسی تشدد کا نشانہ بنتے تھے. جو ہمارے پاس ساحل کا ڈیٹا آتا تھا وہ سیکنڈری ڈیٹا ہوتا تھا، رپورٹ سامنے آتی تھی. ابھی جو ریسنٹلی رپورٹ پاکستان کا جو نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ ہے، اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، اس کے مطابق 17,000 سے زائد بچے تشدد کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں سے 5,000 پلس جو ہیں وہ ایکسکلوسیولی سیکشل ابیوز کا یا سیکشل وائلنس کا شکار ہوتے ہیں پاکستان کے اندر 1 سال کے دوران. یہ 2025 کی رپورٹ ہے، یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس کا کیا حل ہے، obviously اس کا حل جو ہے وہ پریونشن اور پریونشن اسٹریٹجیز جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتی ہیں. ہمارے ہاں جو اپروچ ہے وہ ری ایکٹیو اپروچ ہے. اب تک ہم نے جو لیجسلیشن پچھلے 10 سال کے دوران کی، آپ نے زینب کا ذکر کیا، زینب یا قصور انسیڈنٹ سے پہلے تو ہم مانتے بھی نہیں تھے کہ یہ چائلڈ سیکسل ابیوز کوئی چیز ہے اور ہمارا لا اس چیز کو کور بھی نہیں کرتا تھا. 2016 کے بعد گریجولی ہم نے کچھ لیجسلیشن کی اور اس لیجسلیشن کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس کچھ بہتر لاز آئے
جس کی وجہ سے کنوکشن پاسبل ہوئی. اس کے بعد زینب الرٹ رسپانس ریکوری ایکٹ 2019 پاس ہوا. ہمارے پاس اینٹی ریپ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا, جس کے ذریعے سے اسپیڈی ٹرائل اور ایکسکلوسیو کورٹس کا اور اسپیشلائز جو یونٹس ہیں ان کا قیام عمل میں آیا. تو کچھ گریجولی کام ہوا, لیکن یہ سارے کا سارا ری ایکٹیو ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہو جائے تو اس وقت اسٹیٹ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اگرچہ اس کے اوپر بہت شدید تحفظات ہیں. آپ نے زینب الرٹ کا ذکر کیا, ابھی تک زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ جو کہتا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج کر کے فوری طور پر رسپانس دے گی اسٹیٹ, پولیس جو ہے وہ فوراً. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈیلے ہوتا ہے. کسی بھی انسیڈنٹ کا اٹھا کر دیکھ لیں. سر زینب کیس 2018 میں رپورٹ ہوا تھا, یہ 2018 کی بات ہے, آج 2026 ہے. اس کے بعد سے زینب الرٹ بنا, اس کے بعد سے قوانین آئے, سب کچھ ہوا. وہ قوانین اتنے کمزور ہیں, کیوں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ میں پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ پھر جو سی سی ڈی کر رہی ہے پنجاب میں وہ پھر صحیح کر رہی ہے, ریپسٹ کو اڑایا جا رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے؟ بالکل ایسی بات ہے. جب ہمارے ہاں جوڈیشل سسٹم فیل ہوتا ہے, جب ہمارے ہاں ہماری جو پروسیکیوشن ہے وہ فیل ہوتی ہے, تو لوگوں کا اعتماد جو ہے عدلیہ کے اوپر اور عدالتی نظام کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. اور پھر ہم لوگ سب لوگ انفارچونیٹلی ان چیزوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ماورائے قتل کے زمرے میں آتی ہیں. اگرچہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اگرچہ کہ اس کی کوئی اچھی مثال نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے, وہ اس چیز کو اسپیڈی جو ہے وہ انصاف کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو یہ فیلئر ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا, ہمارے پروسیکیوشن کا, ہمارے انویسٹیگیشن کا, کہ کنوکشن ریٹ کبھی بھی 3 to 4% سے اوپر نہیں بڑھا. جب بھی سیکسول افینسز کی بات آتی ہے تو وہ اس سے بھی کم ہے کہ اس کے اندر کنوکشن نہیں ہو پاتی. لوگ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے, ان کو راستہ دیتا ہے قانون, شک کی بنیاد کا فائدہ لے کر وہ نکل جاتے ہیں. اور پھر اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کو جو ہے لوگ اچھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کسی ہیلدی معاشرے کی نشانی نہیں ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم فیل ہو جائے اور ہم ماورائے قتل جو ہے ان کی سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں بھی بہت سی کباختیں سامنے آتی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو جگوال کا واقعہ ایڈوکیٹ صاحب, یہ تو وہ میں اب یہ جب سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو صرف وہ کیسز ہیں سر جو رپورٹ ہوتے ہیں. بہت سے ایسے کیسز ہیں, مطلب ان جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے 10% بھی نہیں ہوں گے, 90% کیسز تو دبا لیے جاتے ہیں یا وہ رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے. اس میں شرم کا فیکٹر ہوتا ہے, اس میں ڈر کا فیکٹر ہوتا ہے, اس میں کسی کا دباؤ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایز اے سوسائٹی کس دہانے پہ کھڑے ہیں؟ مجھے تو یہ انسانوں کا معاشرہ کہتے ہوئے, یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے سر. بالکل ایسے ہی ہے. انفارچونیٹلی میں نے وہی بتایا نا کہ ہمارا زیادہ زور ایسی لیجسلیشن بنانے کے اوپر تھا جو کسی واقعے کے ہونے کے بعد جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم نے پریونشن پہ کام کبھی بھی نہیں کیا. آج بھی ہمارے کریکولم میں دیکھ لیں, ہم نے کبھی بچے کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے متعلق نہیں بتایا, کس کے پاس جانا ہے آپ نے, کس کے پاس نہیں جانا ہے. ان چیزوں کو ٹیبو کے ساتھ جوڑ کر کبھی بھی ہم نے اپنے مدارس کے اندر, اپنے اسکولوں کے اندر ہم نے کبھی بھی اس پہ بات کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی. ہم نے سوچا تھا کہ قصور انسیڈنٹ کے بعد ہم نیشنل پالیسی بنی تھی کہ ہم جو ہے وہ کریکولم کو اپ گریڈ کریں گے اور بچوں کو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو تعلیم دی جائے گی, والدین کو تعلیم دی جائے گی, ٹیچرز کو جو ہے وہ ٹرین کیا جائے گا, تو وہ ان چیزوں کی اویئرنیس کو ریز کریں. آج بھی بچہ جو ہے وہ شدید ولنریبل ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ایک بچہ اگر کسی ان نون شخص کے ساتھ جا رہا ہو تو ہم کبھی شاید بودر بھی نہیں کرتے کہ یہ بچہ اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو شعور نہیں دیا, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ ہم نے کنسرن ہونا بچے کے معاملے میں. اگر کوئی خاتون کسی دوسرے شخص کے ساتھ جا رہی ہو تو پورا گلی اس کی طرف دیکھنا شروع کر دے گی, ہر شخص اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دے گا. لیکن بچے کے حوالے سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. سم ٹائم والدین کی نیگلیجنس ہوتی ہے, پیرنٹس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کے پاس اتنی سکلز نہیں ہے کہ وہ بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ یا جو اس کے متعلق کا ایجوکیشن ہے جو پوری دنیا کے اندر اب رائج ہے, ہم اس کے متعلق ابھی بات بھی نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو جو ہے اپ گریڈ ہی نہیں کرنا چاہتا. تو جب تک یہ پریونشن اسٹریٹجی کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا, پروٹیکشن کے میئرس کو جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں کیا جائے گا. ہمارے یہاں پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ جیسے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے سندھ کے اندر, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے پنجاب کے اندر, دوسرے صوبوں کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کمیشن بن گئے, فیڈرل کے اندر نیشنل کمیشن بن گیا. جو چائلڈ پروٹیکشن سے متعلقہ ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. چائلڈ پروٹیکشن کا اوور آل مینڈیٹ ان کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. بچوں کو ایجوکیشن دینا, اویئرنیس دینا, اٹ از ویری امپورٹینٹ. بٹ آپ مجھے یہ بات بتائیں, 3 سال کی بچی کو آپ کتنا ہی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ درندے ہیں, ان کو تو انسان بھی نہیں کہنا چاہیے نا. یہ ذہنی مریض بھی نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, نہ ان کی دماغی حالت کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے, نہ ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ درندے ہیں.
یہ درندہ صرف ان کے خون سفید ہوتا ہے ان لوگوں کا سر. یہ اگر 3 سالہ بچی کے لیے ایسا ذہن رکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ 3 سال کی بچی کو آپ کتنا سمجھائیں کہ بیٹا گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کو ان کے لیے کچھ سخت سے سخت قوانین ہونے چاہیے سر. یا تو ان کو سر عام پھانسی پہ چڑھایا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے, یا پھر جو CCD جو طریقہ کار اختیار کر رہی ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے. We have to set an example, sir. This is the high time. یہاں پہ ہم 2 سال 3 سال کے بچوں کی بات کر رہے ہیں سر. یہاں پہ میں کوئی 25-30 کسی ایڈلٹ کی بات نہیں کر رہا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. جی بالکل, جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے, جذبات یہی ہوتے ہیں, لیکن ہم اینڈ ریزلٹ کی طرف جاتے ہیں. ہم چوک میں پھانسی کو جو ہے نا وہ گلوریفائی کرتے ہیں. ہم پریونشن اسٹریٹجی پہ کام کرنا نہیں چاہتے. یہ پیرنٹنگ کا بھی فیلئر ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ گھر سے جاتا ہے اور اس وقت تک جب تک وہ ابیوز نہیں ہو جاتا یا اس کے ساتھ اس کی لاش نہیں آ جاتی, سم ٹائم والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ یا کم عمر بچی کہاں پہ ہے. موسٹ آف دا کیسز کے اندر یہاں پہ پیرنٹنگ کا نیگلیکٹ سامنے آتا ہے. دوسری طرف معاشرے کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. چائلڈ سیکسول ابیوز کا تعلق پاور کے ساتھ ہے. پاور کا غلط استعمال جو ہوتا ہے وہ ابیوز ہوتا ہے. ہم نے معاشرے کو کبھی بھی یہ چیز سکھائی نہیں ہے اپنے کامن مین کو کہ اپنی پاور کا جو غلط استعمال ہے اس کو ابیوز کہتے ہیں, اور یہ ابیوز جب بچے کے خلاف ہوتی ہے تو کس طریقے سے ورسٹ ہوتی ہے اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو اوور آل تربیت کی ضرورت ہے. پریونشن اگر اسٹریٹجیز جو کام کریں گی تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آبویسلی سخت سزائیں ہونی چاہیے. بہت اچھا لا ہمارا جو اینٹی ریپ ایکٹ ہے وہ بہت زبردست ایک ماڈل لا ہے. اینٹی ریپ ایکٹ 2021 جو متعارف کروایا گیا تھا اور اس کے اب رولز بھی بن گئے ہیں, اسپیشلائز یونٹس بھی بن گئے ہیں. اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جب تک ہم پریونشن اسٹریٹجیز پہ کام نہیں کریں گے اس وقت پریونشن اسٹریٹجیز یو سیڈ آر ویری امپورٹنٹ, اور گراس روٹ لیول سے ہمیں جو ریفارمز کرنے ہیں. وہ ٹیچرز کے لیے بھی ہیں, وہ ایڈلٹس کے لیے, سب کے لیے ہیں. وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, وہ سب کے لیے ہیں. سب کے لیے. یو رائٹ. تھینک یو ویری مچ ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اچھا, نہ میں چوک کے اوپر پھانسی کو گلوریفائی کرتا ہوں, نہ ہی میں ایکسٹرا جوڈیشل پنشمنٹس کو گلوریفائی کر رہا ہوں, نہ ہی میں سوئفٹ جسٹس کو گلوریفائی کر رہا ہوں. میرا موقف صرف یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں شرمندہ ہوں. میں اس لیے شرمندہ ہوں کہ میں اس 3 سالہ بچی کو ہم لوگ پروٹیکٹ نہیں کر سکے, 8 سالہ منتہا کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکے, 7 سالہ بچے کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اور میں شرمندہ اس لیے ہوں کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. یہ بات کہنے میں میں شرمندہ ہوں. انسانوں کا معاشرہ ایسا نہیں ہوتا. انسانوں کے معاشرے میں 3 سالہ بچی کی عزت محفوظ ہوتی ہے. چھوٹی سی بریک لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور آپ کو بتائیں کہ بین الاقوامی منڈی میں کیا چل رہا ہے. بین الاقوامی منڈی میں آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ پیس ڈیل پاکستان کی ثالثی میں اس کے MOUs کے اوپر سگنیچرز ہوئے ہیں اور سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک ریزورٹ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ ہو رہی ہے. اچھا جی, اب جو مسلسل کمی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنڈن برینڈ خام تیل جو ہے اس کی قیمت ہو گئی ہے 1.2% کے ساتھ وہ کم ہوئی, اور اس کے بعد فی بیرل جو قیمت ہے لنڈن برینڈ کی وہ ہے $76.92. اسی طرح ہی اگر میں ویسٹ ٹیکسس کی بات کروں تو ویسٹ ٹیکسس خام تیل 1.02% سستا ہوا اور قیمت فی بیرل $73.10 ہو گئی. جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ 67, 68, 65 پر تھے, اور اب واپس ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں. خبر ایجنسی رائٹرز یہ بتاتی ہے کہ امریکہ نے ایران کو 60 دن کے لیے خام تیل فروخت کرنے کا لائسنس بھی دیا, جو کہ ٹیمپریری لائسنس ہوگا. اس میں ایران اپنی آئل کی پیداوار ترسیل جو ہے وہ فریلی ٹریڈ کر سکے گا, جس سے خام تیل کی سپلائی میں جلد بہتری بھی آئے گی. جلد بہتری آئے گی اور اس کے اثرات, اس کے ثمرات ہم دیکھیں گے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, جب پیٹرولیم قیمتیں بڑھتی ہیں تو کمپنیوں کو, جو کہ آئل کمپنیز ہیں, پیٹرولیم کمپنیز ہیں, ان کو اربوں کا فائدہ ہوتا ہے. کیوں فائدہ ہوتا ہے وہ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ڈیلی ٹو ڈیلی کام نہیں ہو رہا ہے. جو آئل کمپنیز ہیں ان کے پاس سٹاک موجود ہوتا ہے. جب فرض کریں کہ اگر پیٹرول عالمی, اگر جو آئل کمپنیز ہیں وہ فرض کریں فار انسٹنس جو ہے وہ $100 کا پیٹرول خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پاکستان میں راتوں رات جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اور وہ پیٹرول کی قیمت ہو جاتی ہے $200, ٹھیک ہے, تو $100 جو ہے وہ پر لیٹر منافع کمایا آئل کمپنیز نے, کیونکہ ان کے پاس سٹاک موجود ہوتا ہے. انہوں نے تو $100 پر لیٹر کے حساب سے خریدا ہوتا ہے.
اب ہوتا کیا ہے کہ جب پھر پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں گرتی ہیں، اسی طرح ہی پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کمی ہوئی، پھر آئل کمپنیز کو جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خسارہ ہو رہا ہے، جی ہمارا تو اس میں نقصان ہے ہمارا۔ دیکھیں کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن نفع ہے کسی دن نقصان ہے، اگر نفع آپ نے انجوائے کیا ہے، اگر آپ نے فائدہ انجوائے کیا ہے تو پھر آپ تھوڑا بہت نقصان بھی برداشت کر لیں۔ جب وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دے رہی ہے تو اس میں سر آئل کمپنیز والے جو سارے احباب ہیں ان کو اتنا ایشو کس بات کا ہے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ عام عوام جو ہے جس نے پرچیز کرنا ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے، اس کو ہی تھوڑا سا ریلیف مل جائے؟ اس میں بھی اب آئل کمپنیز کو، پیٹرولیم کمپنیز کو ایشو یہ ہے کہ ہمارا خسارہ اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اس پہ کیا تاثرات ہیں عوام کے، ذرا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ جب پیٹرول کے فیول کے ریٹ بڑھتے ہیں تو کمپنی اس کو فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب کم ہوتا ہے تو عوام کو فائدہ ہوتا ہے، تو یقیناً لازمی ہے کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ تب تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جی عالمی اثر ہے، ہمیں فوراً بڑھانا پڑے گا، تو عالمی اثر اگر تب دیکھا تھا تو اب بھی انہیں دیکھنا چاہیے۔ سر جی یہ تو معافی ہے، یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، تو یہ تو حکومت کو چاہیے نا، حکومت کو غریب عوام کا سوچنا چاہیے نا کہ جب بڑھی قیمت ہم لوگوں نے تعاون کیا ہے، 450 کا بھی لیٹر بڑھایا ہے، جب ابھی عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو گئی ہے تو یہ حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا خیال کرے اور قیمتیں کم کرے۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، جب بڑھتا رہا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران بڑھتا رہا ہے مسلسل نا، اس وقت جو فائدہ ہوا وہ اتنا زیادہ ہوا کہ تاریخ میں ان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا ہوگا۔ انہوں نے جب ایک دن میں پتہ نہیں کروڑوں روپے کمائے تھے، جو ایک دن میں وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا، تو پھر اس کا بھی حساب دے دینا، وہ کہ اس نے کھائے وہ پیسے۔ ایک دم یہ قیمت بڑھا دیتے ہیں تب تو یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بلکہ پیٹرول بیچنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جب یہ کم کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ نہیں بولتے ہیں وہ لوگ، اور جب نقصان ہوگا، جب 2 روپے 4 روپے نقصان ہوگا تو وہ لوگ بولتے ہیں۔ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، سستا پیٹرول مل رہا ہے تو عوام خوش ہے، تو ان کو نقصان ہو رہا ہے تو برداشت نہیں ہوئے جا رہا ہے ان سے۔ جب آپ فائدہ کر رہے ہو تو عوام کو تو یاد نہیں رکھتے ہو، جب آپ نقصان میں آتے ہو تو پھر وہ رونا دھونا اسٹارٹ کر لیتے ہو۔ انہوں نے 450 لیٹر تیل لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم برداشت کر گئے تھے، ٹھیک ہے، اب یہ 375 روپے پہلے آئے پھر بھی ہم نے برداشت کیا، اب 300 میں ہوا ہے پھر بھی ہم برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان سے تھوڑا سا بھی صبر نہیں ہوتا؟ یہ برداشت نہیں کر سکتے؟ اس وقت کہاں پہ جب ان کو خربوں روپے کا نفافہ ہوا 2 ماہ کے اندر، اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت شہباز شریف کو خط نہیں انہوں نے لکھا کہ عوام کے لیے ریلیز کر دو، ہم یعنی کہ نا سستا کر دیتے ہیں۔ یہ اس عوام نے 450 روپے پر لیٹر پیٹرول کی پرائس پے کی ہے اس ملک کے اندر، یہ بوجھ 450 روپے پر لیٹر کا عوام نے برداشت کیا ہے۔ ہماری عوام اتنا حوصلہ، اتنی سخت رکھتی کہ انہوں نے چپ کر کے برداشت کر لیا۔ اب جب عوام کو ریلیف دینے کا ٹائم آیا تو آئل کمپنیز کو کیوں اس بات کا اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اور عوام سب سمجھتے ہیں، یہ نہ کوئی سوچے کہ وہ وقت چل رہے ہیں جب عوام کو کچھ نہیں پتا چلے گا، سب سمجھتے ہیں، سب کے پاس فونز ہیں اور ہر کسی کو، عوام کو سب کی گیم سمجھ میں آتی ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ سر 258 روپے فی لیٹر سے پیٹرول 458 روپے تک گیا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر اطمینان سے اربوں منافع کمانے والی جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں سر، اب پیٹرول ڈیزل جب سستا ہونے پر آیا ہے تو یہ پریشان ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، حکومت کو خط بھی لکھا انہوں نے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خط میں بڑے لمبے شکوے شکایات ہیں اور بہت اس کے اندر غم کا بھی اظہار، دکھ کا اظہار کیا گیا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے، وہ جس طرح سے گورنمنٹ نے پہلے 15 دن بعد اور اس کے بعد پھر جب یہ بحرانی کیفیت پیدا ہوئی تو پھر ہر جمعے کو 1 ہفتے بعد جو ہے ان کی قیمتوں میں مارکیٹ کے جو ہے وہ ریٹ کے مطابق رد و بدل کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ جب یہ ریٹ بڑھے ہیں ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے، تو اس میں ایک دم جو اضافہ ہوا تو اس وقت بھی ایک پراپیگنڈا کیا گیا تھا کہ جی یہ آئل کمپنیوں نے اربوں روپیہ جو ہے وہ منافع جو ہے وہ ان کو کما لیا ہے، بلکہ یہ بات چلی تھی کہ ان کی دہاڑی لگوا دی گئی ہے۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ اگر ہم اس سسٹم کو جو ہے وہ اگر ڈسٹرب کریں گے تو اس سے پھر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہمیں مشکلات پیش آئیں گی۔ ہمیں اس سسٹم کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اس میں اگر کسی کو آج
اگر اس طرح سے تھوڑا فائدہ ہوگا تو پھر کل کو جو ہے وہ نقصان کی ٹرم جو ہے وہ بھی آ جائے گی. تو اس وقت ٹھیک ہے آئل کمپنیوں کو کچھ جو پرانا سٹاک ان کے پاس تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا, لیکن ساتھ ہی پھر جو ہے وہ سٹاک کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ زیادہ قیمت پہ تیل خریدنا پڑا. تو اب جب دوبارہ تیل اب واپس اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس میں بتدریج جو انہیں پہلے تھوڑا پروفٹ ہوا تھا وہ بھی خیر اس طرح سے جس طرح سے پراپیگنڈا تھا اتنا پروفٹ نہیں ہوا تھا. تو اب اسی طرح سے جو ہے وہ تھوڑا ان کو اس پروفٹ میں سے جو ہے وہ حصہ واپس بھی ادا کرنا ہوگا. تو اب بھی جو وہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے یا جو واویلا ہو رہا ہے کہ جی اتنے 100 ارب ہمیں جو ہے وہ خسارہ ہو جائے گا, یہ بات بھی درست نہیں ہے. جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ دیہڑی لگانے والی بات درست نہیں تھی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس سارے عمل کو پوری باریک بینی سے دیکھے گی. ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اور پیٹرولیم کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان نے, اور وزیر اعظم صاحب خود بھی خیر اس معاملے کو مینوٹلی اور خود ذاتی انٹرسٹ لے کے دیکھتے ہیں. تو اس میں دیکھا جائے گا جس طرح سے کنزیومرز کو جو ہے وہ ایک ہیوی جو ہے وہ ہٹ سے بچایا گیا. تو اب بھی کمپنیاں جو ہیں کمپنیوں کو بھی دیکھا جائے گا اور کمپنیوں کو جتنا اس وقت فائدہ پہنچا تھا اس کے کو قریب اگر نقصان اٹھانا پڑے تو ان کو اٹھانا چاہیے. اگر اس سے کوئی زیادہ ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہوا تو گورنمنٹ ان کا بھی جو ہے وہ خیال رکھے گی تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایک شفافیت رہے اور بزنس مین کے لیے بھی اپرچونٹیز ہوں اور صارفین کے لیے بھی. تو اس معاملے کو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کیونکہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ابھی اور نیچے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خط لکھا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے, اس میں یہ لکھا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے سے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو 104 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اب سر یہ مالی بحران کو جواز بنا کر قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, کیا حکومت یہ مطالبہ مانے گی؟ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت یقیناً جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. جس طرح سے صارفین کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اس جو ہے وہ ہٹ سے جو قیمتیں بڑھنے سے جو ہے وہ پڑی تھی اس سے بچانے کے لیے جو ہے وہ حکومت میدان میں آئی, حکومت آگے آئی. تو اب اگر کمپنیز کو کوئی بہت بڑی ہٹ لگنے جا رہی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا اور اس میں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی بھی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی. لیکن یہ 104 کا فگر جو ہے نا یہ مجھے وہ پہلے پراپیگنڈا جیسا ہی لگتا ہے. تو اس کا تعین کیا جائے گا. تعین کے بعد اگر تو یہ اس منافع کے جو اس وقت کمپنیوں کو حاصل ہوا تھا اس کے قریب ہوا تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے عوام کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پروفٹ جو ہے اس کو بھی خرچ کریں. اور اگر اس سے کوئی بڑھ کے چیز ہوئی تو گورنمنٹ ضرور ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی. رانا صاحب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا تو حکومت نے اٹ سیلف بوجھ برداشت کیا اور عوام کو سبسڈی دی, عوام کو کچھ ریلیف دیا. وزیر اعظم نے بھی آ کے پھر لیوی میں کمی کی گئی اینڈ آل دیٹ. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے منافع پر اس وقت بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا تھا. اب جب حالات بہتر ہونے پر آ رہے ہیں تو یہ واویلا کیوں مچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ واویلا بچانے کے پیچھے تو ہے تو یعنی پروفٹنگ ہی ہے, منافع خوری ہے. اور مارکیٹ میں اسی طرح سے ہوتا ہے, کبھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے اور جب آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کبھی نقصان بھی ہوگا. تو اس لیے جو ایک بزنس پرنسپل ہے اس کے مطابق تو یہ واویلا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو پروفٹ ہوا تھا وہ بھی آپ نے جو ہے وہ اٹھایا اور اب اگر کوئی نقصان ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے. لیکن میں نے جس طرح سے کہا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. جس طرح سے وہ صارفین کے ریسکیو کے لیے آگے آئی تھی اور انہیں سبسڈی بھی دی خود سے اور انہیں جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی. اگر خدا نہ خواستہ اس سے
کوئی جو کمپنیز بزنس کر رہی ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا بوجھ پڑا جس سے ان کی اپنی جو ہے وہ ہیلتھ یا ان کا بزنس متاثر ہوتا ہوا سر تو گورنمنٹ اس کا بھی خیال سر کرے. میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر کمپنیز کی وجہ سے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی وجہ سے ایندھن کی سپلائی متاثر ہوئی یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی اور بحران پیدا ہوا یا اس کا خدشہ بھی ہوا، تو حکومت کے پاس متبادل پلان، آلٹرنیٹو پلان کیا ہے؟ جی متبادل پلان حکومت کے پاس ہے، جسے پہلے سے افشاں کیا جانا تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کا کوئی بحران پیدا کیا گیا اور اس میں کوئی کمپنی رسپانسبل ہوئی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ان اکارڈنس ود لا بڑی سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا. اس سے پہلے بھی جب یہ قیمتیں بڑھنے کا بحران درپیش تھا تو اس وقت بھی ان کمپنی سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی شارٹیج یا کوئی بحرانی کیفیت پورا پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر اس میں پھر آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل لاس ہو جائے گا. تو ان کمپنیوں نے بڑا تعاون کیا، ہم اس کے اوپر ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور گورنمنٹ ان کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہوئی، کہیں کسی جگہ پہ پیٹرول پمپس کا گھراؤ نہیں ہوا اور وہاں پہ لائنیں نہیں لگی جس طرح سے ہمارے ہمسایہ ملک میں لگتی رہی ہیں. تو اب بھی ہمیں امید ہے کہ یہ کمپنی جو ہیں یہ نقصان بھی برداشت کریں گی لیکن اس قسم کی کوئی بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دے گی. تو اسی لیے گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گی، ان کا ساتھ دے گی. لیکن اگر کوئی کمپنی کسی بحرانی کیفیت میں حصے دار اگر بنتی ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. لینی چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. دے بتاس ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. اور جناب ذرا پاکستان کی پالیٹکس بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کیا چل رہا ہے؟ تو کل تک قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تشریف لائے اور وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی تقریر کی اور بہت سے کابینہ کے ارکان نے، پارلیمنٹ ممبرز نے اظہار خیال کیا اور بہت سی باتیں ہوئیں. لیکن انٹرسٹنگ اس میں کیا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کل بڑے برہم نظر آئے. وہ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی مشورے دیے، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی مشورے دیے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں کہہ دیں. تو جناب ایم کیو ایم کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مطالبات نہیں مانے جا رہے نا آپ کے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں، چھوڑ دیں کابینہ، ایگزٹ مارے نکلے وفاقی حکومت سے. کہا کہ کراچی کے ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کابینہ ارکان ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کا ہے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو بندہ پھر یہی سوچتا ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی تو اتحاد میں ہے وفاق کے ساتھ اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو مشورہ دے رہی ہے. اب اس ہند اسمبلی میں پچھلے دنوں جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اب بلاول صاحب جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں ایم کیو ایم کو کہ نکل جائیں کابینہ سے، یہ ہمیں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. کون؟ مطلب کہ وفاق، مطلب پاکستان مسلم لیگ نون. بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ کراچی کے بلدیاتی نظام کو ملک کا بہترین نظام میں قرار دیتا ہوں اور انہوں نے یہ کہا کہ کراچی میں جو بلدیاتی نظام لائے ہیں وہ آپ لاہور میں لا کر دکھائیں. کسی بھی آئینی ترمیم سے پہلے ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کروائیں ذرا، کیوں کہتے ہیں پھر لگ جائے گا پتہ، آپ پہلے لاہور میں تو بلدیاتی الیکشن کروائیں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کرائے. ممبران کو میں زیادہ نہیں روک سکتا، تاخیر کی تو میں ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا. بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا ذرا آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں. اچھا یہ تو وہ باتیں ہو گئی جو بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم کو مشورے دے رہے تھے، ان کو مخاطب کر کے ایڈریس کر کے کچھ باتیں کر رہے تھے اور ایم کیو ایم کو ایڈریس سے کچھ باتیں کر رہے تھے. اب آپ کو بتاتے ہیں ذرا کہ بلاول بھٹو صاحب نے مزید کیا کہا. انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر کا بیان جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. یہ وہ بیان جو کہ خواجہ آصف صاحب نے دیا تھا کشمیر سے ریلیٹڈ. انہوں نے کہا کہ وزیر کابینہ میں کیوں ہے جو یہ کہتا ہے کہ راولاکوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں.
تو یہ بھی ایک مشورہ انہوں نے دے دیا، اور وہ کافی برہم تھے ویسے اس بات کے اوپر خواجہ صاحب کی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ راولہ کوٹ کیوں بھائی کشمیر کا حصہ نہیں ہے، اور یہ تو کشمیری عوام کی جلتی کے اوپر تیل ڈالا۔ خواجہ آصف صاحب نے پھر اب کیا کہا، انہوں نے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب مجھے اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں ہے، اور کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوتا، کشمیری جو ہے وہ لازوال قربانیوں سے بنتا ہے۔ جنہیں گھر بیٹھے آزادی ملی ہے وہ کبھی آزادی کی اصل قدر اور جو اس کی قیمت ہے وہ نہیں جان پائیں گے۔ ہم نے ملک کے لیے 5 جنگیں لڑی، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ لیکن یہاں ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے ایکس پر جو کچھ لکھا وہ پورے ثبوت اور شہادت کے ساتھ لکھا ہے۔ سن لیجئے۔ یہ کہیں کشمیر سے ان کی لائن بھی واپس نہیں جائیں گی تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے، مجھے کوئی اس پہ ندامت نہیں ہے۔ جو میں نے وہاں پہ کہا ہے اس کی ساتھ باقاعدہ آرگومنٹ دیا ہے، میں نے جو لکھا ہے شہادت کے ساتھ ثبوت کے ساتھ لکھا ہے۔ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا، کشمیری قربانیوں سے بنتا ہے، ہجرت سے بنتا ہے۔ جن کو گھروں میں بیٹھ کے آزادی مل گئی ہوئی ہے قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں جان سکیں گے۔ آپ بات کر لیں گے، ہمارے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب موجود، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ سر چل کیا رہا ہے، کچھ ذرا ہمیں انسائیڈر انفارمیشن بتائیں۔ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کروائے، تاخیر کی تو میں اپنے ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ اچانک تو خیر نہیں ہے، یہ ایک کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب یہ جو ہے وہ 2x ہو گئے ہیں نا، رویوں میں تلخیاں آ گئی ہیں، اور تیز اور تند قسم کے جو ہیں وہ جملے کسے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ مشورے بلاول صاحب نے کل بہت سے دیے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس کے احوال کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے موقع دے رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ کل چیئرمین بلاول کی سپیچ میں بس اتنا کہوں گا کہ بلاول صاحب کو لگتا ہے کسی غصہ کسی اور بات کا تھا، لیکن انہوں نے پھر اسمبلی میں ان باتوں کا تشریح و تذکرہ نہیں کر سکتے ہوں گے، تو انہوں نے اس طریقے سے بلدیاتی انتخابات اور خواجہ آصف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کیونکہ میری گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب ہمارے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، جب ہم انتہائی تلخ موضوعات پر بات بند کمرے میں بیٹھ کر لیتے ہیں، جی بھی حکومت کیسے بنانی ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، بلوچستان میں حکومت کیسے بنانی ہے، اس کے علاوہ دیگر امور پر، تو میرے خیال سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اتحادی آپس میں بند کمرے میں بیٹھ کر بات کریں۔ چاہیے کہ آپ اسمبلی فلور پر ایسی تقریر کریں جس تقریر کے بعد اگر میں اس کا جواب دوں گا تو یوں لگے گا کہ شاید پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کنفرنٹیشن چاہ رہی ہے، اور اگر جواب نہیں دوں گا تو آپ یہ توقع کریں گے کہ شاید ہمارے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں۔ تو یہ نامناسب بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کے لیے آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پیچھے کھائیو اس بات پہ آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے نا بلدیاتی نظام کا، آپ جائیں پہلے لاہور میں الیکشن کروائیں۔ میرے پاس کہنے کو تو یہ ہے کہ آپ خود ایویلویٹ کر لیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے پرنسپلی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا کراچی میں بلدیاتی نظام جو ہے کیا وہ ایسا ایفیکٹو نظام ہے جس نے کراچی کو ترقی دے دی ہو؟ اس کا جواب آپ دیں گے، اس کا جواب مصطفیٰ کمال صاحب سے لے لیں، اس کا جواب جماعت اسلامی سے لے لیں۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات نہ کرائیں، بالکل کرانے چاہیے۔ انتہائی مؤثر بلدیاتی نظام پنجاب میں، اسلام آباد میں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جو اگزامپل دی کہ کراچی جیسا ہونا چاہیے، تو میرے خیال سے کراچی جیسا نظام لانے سے بہتر ہے تو پھر نظام نہ ہی لایا جائے تو بہتر ہے۔ نہیں، وہ کل تقریب میں کہہ رہے تھے ون آف دا بیسٹ دنیا کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ کراچی میں ہم نے رائج کیا ہے۔ میں تو آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اسٹوڈیو کراچی میں ہے، آپ جن رستوں سے آتے ہیں وہ کراچی کی رستے ہیں۔ اگر تو کراچی کا بلدیاتی نظام جو 2 سال پہلے چیئرمین بلاول نے متعارف کرایا اور اس سے کراچی نے بہت ترقی کر لی ہے، پھر تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اسی نظام کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں لاہور میں اور اسلام آباد میں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چیئرمین بلاول کا بیان سیاسی نوعیت کا تھا، آپ بلدیاتی نظام ضرور لے کر آئیں گے لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، لیکن وہ ایسا نہ ہو۔ اس سے مزید ایک بات بتائیے گا، جب یہی بلدیاتی نظام مضبوط کرنے کے لیے آرٹیکل 140A کی بات جب ایم کیو ایم کرتی ہے تو اس پہ پھر ایم کیو ایم کو کل بلاول صاحب نے ان کو بھی یہ مشورہ دیا کہ بھائی یہ آپ کو اور ہمیں لڑوانے کی کوشش ہے، بلدیاتی نظام کا بہانہ ہے، تو آپ لوگ کابینہ چھوڑ دیں، مطلب نکل آئیں، آپ لوگ ساتھ نہ دیں وفاق کا۔ اصل میں آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ یو ہٹ دی نیل آن دا ہیڈ، اصل بات آپ نے اب کر دی۔ اصل مسئلہ یہ آرٹیکل 140 کے اندر امینڈمنٹ کا ہے، کیونکہ 140 میں ترمیم ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ لوکل باڈیز آئین کا حصہ تو ہیں، لیکن آئین میں کمپلشن نہیں ہے کہ نیشنل اور پروونشل اسمبلی کی طرح آپ نے لوکل باڈیز بھی کرانے ہیں۔
تو یہ ان کا مطالبہ ہے. اگر یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو سب سے بڑا جو زیر کراچی اور حیدرآباد سب سے بڑا یعنی اسٹیک ہے پیپلز پارٹی کا وہ متاثر ہوگا. تو انہوں نے دراصل اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ ہمیں 140 میں ترمیم پر مجبور نہ کریں. اور وہ ایم کیو ایم کو بتا رہے تھے کہ میں تو آپ کا حامی ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک ہو جاتے ہیں اچھی بات ہے. کراچی کی ترقی کے لیے سندھ کی ترقی کے لیے ایک ہونا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو ایم کیو ایم ہو یا ہم ہو ایک دوسرے پہ اسمبلی فلور پر تنقید کرنا اور پھر ہم اس کا اگر جواب دیں تو وہ اس سے زیادہ غیر مناسب بات ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے اتحادیوں سے بات کریں. اگر آپ اتحادیوں کے ساتھ بارگین کر سکتے ہیں, حکومتوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, حکومتیں حاصل کرنے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, آئینی ترامیم پہ بات کر سکتے ہیں, تو اس طریقے سے اسمبلی فلور پر اس اینگر میں بات کرنا. تو مجھے بلاول صاحب کی سپیچ کی سمجھ نہیں آئی. مجھے لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب کو کسی بات پر کوئی ہماری بات بری لگ گئی ہے, ناگوار گزری ہے. ہم ان سے جا کے معذرت بھی کر لیں گے, لیکن کیا بات وجہ کوئی اور ہے, وجہ یہ نہیں ہے. مجھے خود نہیں پتا. میں رات سے یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ کل بھی مجھ سے کئی سوالات کیے گئے, آج بھی آپ نے صبح اٹھتے ساتھ یہ سوال کر دیا. میں اس کی تلاش میں ہوں کہ چیئرمین اور بلاول اور ہم تو 2 دن پہلے اکٹھے تھے, ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے تھے, اکٹھے ریسیو کیا ایرانی پریزیڈنٹ کو. ان کے والد محترم ہمارے ساتھ تھے, ہم نے جو کھانا اکٹھے کھایا. تو اچانک سے بلاول صاحب کو پتہ نہیں کون سا انقلاب دل میں ان کے آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی لاہور میں یہ ہو گیا اور اسلام آباد میں یہ ہو گیا. ہم کوشش کریں گے کہ انہیں منائیں بھی اور اصل بات جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کی ایڈوکیسی کی, وہ ان کے نانا جو ہیں وہ کشمیر کے بہت بڑے ایڈوکیٹ رہے ہیں, ان کی والدہ رہی ہیں, لیکن انہوں نے میں خواجہ آصف کے بہت سارے بیانات سے اگر ڈس ایگری کروں میں اسی طرف آ رہا ہوں. حذیفہ پلیز الاؤ می, میں اسی طرف آ رہا ہوں. مجھے آپ یہ موونگ فارورڈ یہ بتا دیں, راولا کوٹ ویسے کشمیر کا حصہ ہے کہ نہیں؟ نہیں, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میرے کئی بیانات آپ کے اس باخبر سویرا کے تھرو عوام تک پہنچے ہیں, جس میں خواجہ آصف صاحب کے اگر کسی بیان سے میں نے ڈس ایگری کیا تو انتہائی ادب احترام کے ساتھ میں نے کہا کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو خواجہ صاحب نے بیان دی ہے یہ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کیا جا رہا ہے. جنوبی پنجاب میں رہنے والا ہر بندہ سرائکی نہیں ہوتا. خواجہ صاحب چونکہ خود بھی کشمیری ہیں, سیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی بڑی روٹس ہیں اور ان کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ سارا انقلاب یا سارا احتجاج راولا کوٹ سے شروع ہوتا ہے اور راولا کوٹ میں ہی موجود ہے وہ سارا دھرنا, تو انہوں نے یہ ان کی بات کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یعنی راولا کوٹ میں رہنے والا ہر بندہ کشمیری نہیں ہے, جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان میں رہنے والا ہر بندہ سرائکی نہیں ہو سکتا. تو ان کی بات کا مقصد اور مفہوم یہ تھا جس کو انہوں نے اس انداز میں پیش کیا. لیکن یہ ضرور میں کہتا ہوں جس طرح کی حساس پوزیشن تھی اور خواجہ صاحب ڈیفنس منسٹر ہے, راولا کوٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس پر اگر اس لیول کا حکومتی وزیر کوئی بات نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. مجھے وضاحتیں نہ دیتے. یہی بات ہے کہ انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے یہ کشمیر والا, اور obviously راولا کوٹ از اے ویری بیوٹیفل پارٹ آف کشمیر. سرسبز و شاداب علاقہ ہے وہ, اور وزیر دفاع کی جانب سے ایسا تھوڑا انسینسیٹیو بیان آنا یہ ظاہر ہے کہ جذبات بھی اس سے مجروح ہوتے ہیں. اس پہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اظہار خیال کیا کل قومی اسمبلی میں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب کی جو نیت تھی وہ چونکہ یہاں موجود نہیں ہے, ان کے کولیگ ہونے کے ناطے, کیبنٹ ممبر ہونے کے ناطے میں نے ان کا دفاع کیا. لیکن میں یہ ذات کہتا ہوں کہ معاملہ اس نوعیت کا ہے اور حساس معاملہ ہے. اس کے کئی مطلب لوگ اپنی مرضی سے اخذ کر لیتے ہیں اور وہی ہوا ہر بندے نے اس کا ایک نیا مطلب اخذ کیا اور اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوئی. تو ظاہر ہے جس پوزیشن پہ خواجہ صاحب ہے, موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین ہے پارلیمنٹ میں ہمارے, تو اگر اس پہ وہ بات نہ کرتے اور اس کو اوائڈ کرتے تو میرے خیال سے کیفیت پیدا نہ ہوتی کہ ہم اس کا دفاع کر رہے ہوتے, چیئرمین بلاول کچھ کہہ رہے ہوتے, راجہ پرویز اشرف صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے, اور عین ممکن ہے راولا کوٹ کے اندر بھی جو ایک کلعدم ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی اس بیان کو مختلف انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پورٹری کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. تو میں تو مان رہا ہوں کہ یہ بیان نہ دینا زیادہ مناسب ہوتا. جو بات بڑھتی پھر اتنی بڑی کہ اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ منظور کروائیں عاشورہ سے پہلے, نہیں تو میں اپنے ممبران کو واپس بلا لوں گا, میں مزید ان کو اجازت نہیں دوں گا اسلام آباد میں رہنے کی. اس پہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اب بجٹ منظور کروانا ہے, نہیں کروانا, عاشورہ سے پہلے کروانا ہے, بعد میں کروانا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ تعالی بجٹ فوری منظور کرواتے ہیں. میں نے آپ کو پھر کہا نا کہ بات کوئی اور ہے. اب وہ بتا بھی نہیں رہے آپ, وہ بات اور بار ہنٹس بھی دے جا رہے ہیں کہ بات کوئی اور ہے. کوئی بندہ روٹ جائے نا جی تو وہ اصل روٹنے کی وجہ نہیں بتاتا, پھر وہ کہتا ہے نہیں وہ پانی کا گلاس کیوں رکھ دیا, دروازہ صحیح بند نہیں کیا, اے سی تیز چلا دیا, لائٹیں تیز ہیں. یہ وہی کیفیت ہے کہ گھر میں اگر بیگم روٹ جائے تو وہ مختلف طرح کے جو ہے وہ بہانے کر رہی ہوتی ہے, اصل بات کوئی اور ہوتی ہے. تو بلاول صاحب بہت قابل احترام ہے,
अपनी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन रूठने की वजह कोई और है, लेकिन वो मुख्तलिफ बहाने जो है बयान कर रहे हैं, कभी बजट के, कभी आशूरा के, कभी ख्वाजा साहब के, कभी कराची में बल्दियाती निज़ाम के। इंशाअल्लाह हमारी इत्तेहादी जमात है, हमने आपस में कमिटमेंट्स की हुई है, बजट मंजूर भी होगा और पीपल्स पार्टी के अराकीन वोट भी देंगे। और हमारी भी कोशिश है कि हम अराकीन असम्बली जो हमारी अपनी जमात के हैं, MQM के हैं, एक लंबा अरसे से बजट सेशन चल रहा है, इस्लामाबाद में मौजूद है और ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमारे पास भी पहुंचे हैं, हमारे अपने MNAs के, क्योंकि MNAs की ख्वाहिश होती है कि वो 9 और 10 मुहर्रम में अपने अपने हलकों में मौजूद हों, क्योंकि वहां पर ज़रा रूट्स हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है अहले तशरीह, उनके साथ वो इस मौके के ऊपर मौजूद रहें, उनके मसाइल हल करें और उनके साथ एक यकजहती होती है, ज़रा उनका एक रिलीजियसली उनके दिल के बड़ा करीब होते हैं ये 2 दिन। तो इस हवाले से लास्टली टू वाइंड अप द कॉन्वर्सेशन, हुज़ैफा आप अब ये बता दीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर मनाएगी बिलावल भुट्टो साहब को, मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। व्हाट इफ मीनवाइल उन्होंने अपने मेंबरान को वापस बुला लिया, तो फिर क्या होगा? उनके मेंबरान के बगैर बजट मंजूर होगा? देखिए, एक तो अपने मेंबरान को बुलाएंगे नहीं, और ऐसा मुझे पता इसलिए है कि आसिफ अली जरदारी साहब इंतहाई मेच्योर पॉलिटिशियन है और असल फैसला उन्होंने करना होता है। बिलावल साहब ज़ाहिर है अच्छे आदमी है, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जज्बात में एज फैक्टर होता है, बहुत बातें कर जाते हैं। ठीक है। और अगर ऐसी नौबत आएगी तो बिलावल साहब को भी हम मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सही। और पहले भी मनाया है, दोबारा भी मनाएंगे। हुकूमत का तो काम ही यही होता है कि कभी अपोजिशन को मनाए, कभी इत्तेहादियों को मनाए। हुकूमत बेसिकली ये बेड ऑफ रोजेज नहीं होती, ये ज़हर कांटों की सेज होती है, इतना हमें अंदाजा है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी कि बिलावल साहब अपने MNAs को लेकर अपने साथ जो है सिंध रवाना हो जाएंगे। हम उन्हें कहीं ना कहीं रोक लेंगे इंशाल्लाह। आप रोक लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए निकाला और गुफ्तगू आपने सुनी और मुलाहिजा भी कर ली और आप लोगों को ये बता दिया हुज़ैफा रहमान साहब ने कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कशीदगी यहाँ तक बढ़े कि वो बिलावल साहब अपने MNAs को लेकर वापस सिंध चले जाएं, उससे पहले ही जो है वो उनको मना लिया जाएगा। नाउ ऑन द अदर हैंड जनाब, आपको ये बताएं कि आगे अब बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, और आपको ये बता दें कि क्या हो रहा है जनाब। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब ने कौमी असेंबली कायमा कमेटी बराए खजाना को जो मोबाइल फोन्स पर आए दरामदी ड्यूटी में कमी की बात थी, उस पर यकीन दहानी करवा दी है। अब FBI चेयरमैन ने ये बताया कि $200 तक मालियत के मोबाइल फोन्स पर आए जो टैक्सेस हैं उनमें कमी का इम्कान है, जबकि दरामदी मोबाइल फोन्स पर मौजूद 20% रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने की यकीन दहानी भी करा दी गई। कल FBI हुकाम के मुताबिक इस वक्त $30 तक मालियत के मोबाइल फोन्स पर टैक्स की शरह 25% है। 31 से $100 तक के जो फोन्स हैं उन पर 36% है, जबकि 101 से $200 तक के जो फोन्स हैं उन पर 40% टैक्स आयद है। 201 से $350 तक के मोबाइल फोन्स पर मौसर टैक्स शरह 38% है और $350 से $500 तक के जो स्मार्टफोन्स हैं उन पर 40%, जबकि $500 से जायद मालियात के मोबाइल फोन जो हैं, जो मालियत के मोबाइल फोन हैं उन पर 41% टैक्स वसूल किया जा रहा है। अब इजलास में अरकान कमेटी ने मार्केट में मौजूद नॉन PTA मोबाइल फोन्स का मामला भी उठाया और टैक्स अदायगी के लिए एक साथी निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़ भी दे दी है। ये सिचुएशन है और PTA से जो लोग बड़े परेशान हैं, अब वो थोड़े ज़रा ये खबर सुन लें। ये ख़ास तौर पर उनके लिए है जो 2-2, 2.5 लाख रुपया जो PTA हम पे करते हैं अपने फ़ोन्स के ऊपर, जो कि पहले एक ज़माने में नहीं था, वो भी एक गोल्डन एरा था। बट अब ये है कि फ़ोन जो है वो एक लग्जरी नहीं है, एक वांट नहीं है, वो नीड है ना। फोन की तो हर किसी को जरूरत है, बच्चे को भी जरूरत है, बूढ़े शख्स को भी जरूरत है, वर्किंग क्लास को भी, हर तबके को जरूरत है। तो फोन को नीड में रखा जाए और फोन के ऊपर ये जो टैक्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा टैक्स है, इसको रिड्यूस करने के हवाले से कल बात हुई है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली सैयद अली कासिम गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया अली कासिम गिलानी साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। आपका हमें काफी मुतहरिक नजर आए ड्यूरिंग बजट भी, प्लेकार्ड्स हमने आपके हाथ में देखे टू रिड्यूस PTA, टू फिनिश PTA। अब $200 तक के जो मोबाइल फोन्स हैं उनमें टैक्स में कमी की तजवीज सामने आई है, और जो तजवीज सामने आई है इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच साइम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। असल में जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम 2019 से जो इम्पोर्टेड स्मार्टफोन्स हैं उनको लग्जरी आइटम ट्रीट कर रहे हैं, हालांकि इट्स अ नेसेसिटी आजकल के ज़माने में, और ये एक अफोर्डेबिलिटी का भी मामला है क्योंकि
آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 مختلف اقسام کے ٹیکسز ہیں جو مل کے ایک پی ٹی اے ٹیکس بنتے ہیں، جس میں ایک جی ایس ٹی، جس طرح آپ نے بتایا کہ 5 مختلف سلیبز پہ جی ایس ٹی ہے، اس کے علاوہ ایک ریگولیٹری ڈیوٹی ہے جو کہ تمام امپورٹڈ آئٹمز پہ لگتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایک موبائل ڈیوائس لیوی ہے، جو لیوی ہم جس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، حکومت جس کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے اس کے اوپر لیوی لگا دیتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے۔ تو یہ چاروں ٹیکس جب ملتے ہیں تو یہ مل کے 63% بنتے ہیں آف دا موبائل ڈیوائس۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر منصفانہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں کمی کی جائے۔ تو جب بجٹ پریزنٹ ہوا اور بجٹ میں فائنانس منسٹر صاحب کی اسپیچ میں پی ٹی اے کے حوالے سے کچھ نہیں تھا، تو میں نے سمجھا کہ اس کو ہم فائنانس کمیٹی میں دوبارہ لے کے جائیں، اور میں نے ایک امینڈمنٹ موو کی فائنانس کمیٹی میں، جس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں نوید قمر صاحب کا۔ انہوں نے ہمیں بلایا، ہمیں ایف بی آر کے ساتھ بٹھایا اور ہمیں اپنی بات کرنے دی۔ ہم نے ایف بی آر کے چیئرمین نے تو ظاہر ہے بہت ڈیفینڈ کیا اس پی ٹی اے ٹیکس کو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ صرف سپر رچ لوگوں پہ لگتا ہے، تو ان کی مراد یہ تھی کہ اسمارٹ فون یوزر جتنے بھی ہیں وہ شاید سپر رچ تھے، بٹ ہم ایک مڈل گراؤنڈ میں ان کے ساتھ پہنچے، جس میں سب سے پہلے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ مکمل طور پہ ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہو جائے، موبائل ڈیوائس لیوی ختم ہو جائے، اور ٹیکس بھی لگژری آئٹم کی لسٹ سے نکل کے نیسیسٹی آئٹم کی لسٹ میں چلا جائے۔ بٹ جو مڈل گراؤنڈ یہ تھا وہ یہی نکلا کہ 20% آر ڈی جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے، جس پہ ایوریج کوئی 14 سے 20 ہزار روپے کا مختلف ڈیوائسز پہ، جس پہ صارفین کو کمی ملے گی ٹیکس میں۔ دوسرے نمبر پہ جو مڈ ٹیئر سلیبز ہیں، جو کہ $200 سے $300 کے درمیان جو امپورٹڈ ڈیوائسز ہیں، ان پہ کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی صورت میں کچھ ریلیف ملا ہے، جس کا ریونیو سائڈ پہ آلموسٹ $1 ارب کا لاس ہے ٹو ایف بی آر۔ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے تھے کہ یہ ناکافی ہے، بٹ کیونکہ ایف بی آر اس بات پہ مان نہیں رہے تھے، اور وہ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی بھی ہمارے اوپر اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں، تو ہم نے پھر یہ سمجھا کہ کیونکہ جو صارفین ہیں وہ یہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ روپے کی جو پی ٹی اے ٹیکس کی پیمنٹ ہے وہ لمسم کرنے میں ان کو مشکلات ہیں، اسی لیے کروڑوں ڈیوائسز جو ہیں اس ملک میں وہ ہاٹ اسپاٹ پہ، جے وی پہ، ای ایم ای آئی کلوننگ پہ چل رہی ہیں، تو ان سب ڈیوائسز کو پی ٹی اے کا جو سسٹم ہے آر بی ایس سسٹم، اس کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کو ایک انسٹالمنٹ پلان میں کنورٹ کریں، تاکہ جو لوگ لمسم یہ پی ٹی اے کا بھاری ٹیکس پے نہیں کر سکتے ان کو ایٹ لیسٹ 12 قسطیں ایک پورا سال مل جائے، تاکہ وہ 14 15 16 17 ہزار روپے مہینہ پے کرتے رہیں۔ آپ کی بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن پاکستان میں جتنی تیزی سے ڈیجیٹائزیشن آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگسٹرز خاص طور پر یوٹیوب میں بڑے انوالوڈ ہیں اور اسٹارٹ اپس میں اور اپنے فری لانسنگ کر رہے ہیں، تو ایک مخصوص موبائل کمپنی ہے جس کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کیونکہ اس کا جو سسٹم ہے وہ بہترین ہے، اس کا کیمرہ اچھا ہے، اس کے اندر باقی جو چیزیں ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، اور آبویسلی وہ جو ڈیوائس ہے وہ امپورٹ کی جاتی ہے، اس پہ بھاری ہیفٹی پی ٹی اے ٹیکس ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو امپورٹڈ ڈیوائسز کے اوپر جو آپ جب بتا رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ پلان ہے یا جو تھوڑی بہت کمی کی گئی ہے، یہ کمی ناکافی ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمی ناکافی ہے، بٹ یہ ایک اسٹرگل ہے جو ہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال کا جب بجٹ آئے گا تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ جو پی ٹی اے کا ٹیکس، جس میں ابھی فی الحال کوئی معمولی سا ریلیف ہے اور ساتھ ایک سہولت، صارفین کی سہولت کے لیے ایک انسٹالمنٹ پلان ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے بجٹ تک اس کے مکمل خاتمے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، جہاں بھی کوئی لابینگ کرنی پڑتی ہے، تو انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ۔ لیکن آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو اسمارٹ فونز، امپورٹڈ اسمارٹ فونز ہیں، وہ اس کو افورڈیبل بنانے کے لیے ایک طرف تو اس حکومت کا ڈیجیٹل پاکستان کا ایجنڈا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن جلد از جلد ہو، لیکن دوسری طرف
ہم ایک اچھی ٹیکنالوجی سے عوام کو دور بھی رکھنا چاہتے ہیں. میرا یہی موقف کمیٹی میں بھی تھا کہ جتنے بھی لوگ اس کمیٹی روم میں موجود ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ لوکلی اسمبلڈ اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں. تو کوئی بھی نہیں تھا, سب کے پاس امپورٹڈ اسمارٹ فونز تھے, اور ظاہر ہے امپورٹڈ اسمارٹ فونز کے جو اسپیکس ہوتے ہیں وہ بھی ہائر ہوتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس امپورٹڈ اسمارٹ فون نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتے تو ہیں کہ ہم پیسے اکٹھے کر کے یا کسی طرح ایک اچھی ڈیوائس لے سکیں تاکہ ان کو فری لانسنگ میں, کانٹینٹ کریشن میں ایک اچھا کانٹینٹ بن سکے, ان کو اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں. ظاہر ہے اے آئی کا زمانہ ہے تو وی نیڈ اے گڈ ٹیکنالوجی. بٹ فی الحال جتنے بھی کروڑوں صارفین ہیں اور میرے سے بھی جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ یہ پوچھتے ہیں, تو ان کی کلیئرٹی کے لیے ہم صرف آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ کہ 3 چیزیں اس بجٹ میں سامنے آئی ہیں پی ٹی اے کے حوالے سے. نمبر 1 پہ 20% آر ڈی ڈراپ ہوئی ہے اور نیکسٹ ایئر 20% مزید کم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. دوسرے نمبر پہ مڈ سلیب جو موبائل ڈیوائسز ہیں, امپورٹڈ موبائل ڈیوائسز, ان کے کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی صورت میں کچھ ریلیف ملا ہے جس کا ریونیو سائڈ پہ 1 ارب روپے کا لاس ہے ایف بی آر کو. اور تیسرے نمبر پہ صارفین کی آسانی کے لیے اور اس امپورٹڈ اسمارٹ فونز کو افورڈیبل بنانے کے لیے ایک انسٹالمنٹ پلان ہے جی. تو آئی تھنک دو چیزیں میں ان میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان جن تجاویز پہ اتفاق کیا گیا ہے. ایک تو یہ مڈ سلیب بتا دیں کہ مڈ سلیب میں کون سی کیٹیگری کے فونز, مطلب ان کی پرائس رینج کیا ہوگی, اینڈ آلسو جو انسٹالمنٹ پلان ہے یہ پی ٹی اے ٹیکس کے اوپر انسٹالمنٹ پلان ہوگا یا موبائل کی ٹوٹل جو قیمت ہے, جو اس کی مالیت ہے, اس کے اوپر انسٹالمنٹ پلان دیا جائے گا؟ دیکھیں موبائل ڈیوائس تو آدمی خود خریدتا ہے یا ہم باہر سے لے کے آتے ہیں یا کوئی رشتہ دار دوست باہر سے جب آتے ہیں اوورسیز پاکستانیز تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے موبائل لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے ڈیوائس کی قیمت تو ادا کر چکے ہوتے ہیں لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پہ اپنا ہی خریدا ہوا موبائل استعمال کرنے کے لیے ایک بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک پی ٹی اے نے DIRBS سسٹم متعارف کرایا تھا 2019 میں جس کے تحت صارفین آن لائن جا کر یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو 1 جولائی سے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے ایف بی آر اور پی ٹی اے نے کہ 1 جولائی تک یہ سسٹم جو ہے وہ انکارپوریٹ کر دیا جائے گا ایگزسٹنگ سافٹ ویئر میں کہ صارفین وہاں جا کر اپنی موبائل پہ اوپر جو پی ٹی اے ٹیکس ہے اس کو قسطوں میں ادائیگی کرنا شروع کریں گے, اور جس ماہ وہ قسط ادا نہیں کر پائیں گے اس مہینے پی ٹی اے کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ ڈیوائس بلاک کر دے. اور اگر آپ نے دوبارہ کھلوانی ہے تو ایک نامنل سا اس کے اوپر پینلٹی لگے گی تاکہ صارفین 1 سال کے اندر یہ ادا کر جائیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو سوال کیا تھا کائنڈلی وہ مڈ سلیب میں کون سی کیٹیگری کے فون فال کریں گے؟ مڈ سلیب کیٹیگری جو ہے وہ ایف بی آر نے یہ ڈٹرمن کی ہے کہ جو زیادہ تر صارفین ہیں وہ کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے $500 سے زیادہ کی ڈیوائسز, تو وہ $200 سے لے کے $201 سے لے کے $300 کے درمیان جتنی بھی ڈیوائسز ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہوں گی. ان ڈیوائسز کے اوپر کسٹم ڈیوٹی میں کمی ہے جس کا جو کمپیریٹیو انالیسز ہے وہ ابھی چل رہا ہے. ابھی پتہ لگے گا کہ کون کون سی ڈیوائسز کے اوپر کتنی کمی آئے گی. بٹ ریونیو سائڈ پہ اپروکسیمیٹلی $1 بلین کا شارٹ فال ہوگا جو کہ $39 بلین پی ٹی اے امپورٹڈ اسمارٹ فونز کی مد پہ کلیکٹ کر رہی ہے, جس میں 21 ارب روپے جو ہیں وہ صرف جو ایک مخصوص کمپنی ہے اس کے فونز ہیں. فار ایگزامپل آئی فون, اگر آپ آئی فون کی بات کریں تو پاکستان میں اس ٹائم 3 کروڑ آئی فون ہیں اور ان آئی فونز میں سے صرف 30% آئی فونز آر رجسٹرڈ, ریسٹ آف دیم آر being used on Wi-Fi, hotspot یا JV کر کے.
رائٹلی سر. تھینک یو ویری مچ علی قاسم گیلانی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا اور ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو آپ کی جو آپ نے آواز اٹھائی ہے پی ٹی اے کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں اب فون جو ہے وہ ایک نیسیسٹی ہے, وہ ضرورت ہے اور ہر طبقے کی ضرورت بن چکا ہے. اس کے اوپر جو ہیفٹی بہت زیادہ میں کہوں گا تھوڑی چھوٹی بہت اماؤنٹ نہیں ہے, کافی اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک مخصوص برانڈ کا فون یوز کر رہے ہیں, اور وہ بھی فون اگر آپ نے کسی کام کے لیے استعمال کریں, آپ کوئی اسٹارٹ اپ رن کر رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا کریں, آپ یوٹیوب کریں, آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں, تو دیٹ فون از انف. وہ آپ کا پورا ایک کمپیوٹر ہی سمجھنے کے اس میں ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ فون استعمال کرتے ہیں, خریدتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو ایک بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے پی ٹی اے کی, جو کیا بتایا ہمیں علی قاسم گیلانی صاحب نے کہ اس میں ایک تو مڈ سلیب کیٹیگری ڈیسائیڈ کر دی گئی, ایف بی آئی کے ساتھ بات ہوئی ہے, اور جو اس کا جو پی ٹی اے ٹیکس ہوگا اس کے لیے پھر ایک انسٹالمنٹ پلان بنایا جائے گا تاکہ جو ہے وہ شہری آسان اقساط میں پی ٹی اے ٹیکس ادا کر لیں اور اپنا فون جو ہے وہ پی ٹی اے اپروو کروا لیں. موونگ فارورڈ جناب, آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے ہاں ایک تو یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ بجٹ میں سب سے کم رقم مختص کی جاتی ہے صحت اور تعلیم کے شعبے کے اوپر. میں تعلیم کے شعبے کی بات کر لوں تو ایک تو کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں, یہاں پہ بنیادی مسئلہ تو فی الحال یہی ہے نا کہ بچوں کو اسکولز تک کیسے پہنچایا جائے. پھر گوسٹ اسکولز, گوسٹ ٹیچرز, وہ ایک لمبی کہانی ہے جو ہم اکثر باخبر سویرا میں آپ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک اور اب المیہ نے جنم لے لیا, وہ ہے چھٹی پہ چھٹی کا المیہ. اب چھٹی پہ چھٹی, ہمارے ہاں چھٹی ایسے دی جا رہی ہے بچوں کو اسکول میں جس طرح سے کچھ ثواب کا کام ہوتا ہے چھٹی, اور چھٹیاں اب زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں. دنیا کے آپ ترقی یافتہ ممالک دیکھ لیں, جیسے جاپان ہے, چین ہے, مغربی ممالک دیکھ لیں آپ, وہاں پہ تعلیم کو قومی ترقی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے, فنڈامنٹل ایک اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بنیاد ہے ترقی کی. لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفت بھی اگر آ جائے, کوئی ہنگامی حالات بھی ہوں, کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہو, اسکولز میں تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں, ان میں کوئی خلل نہیں آتا. ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اسکولز کی چھٹیاں کسی نہ کسی وجہ کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کوئی وجہ, کوئی موقع آئے اور ہم بچوں کو کہیں کہ آج آپ کی چھٹی ہے, کل آپ نے اسکول نہیں آنا. ایکیڈیمک دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور چھٹیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. اس میں ویکیشنز بھی آ جاتی ہیں, اس میں گیزٹڈ ہالیڈیز بھی آ جاتی ہیں, اس میں پھر ہنگامی جو مسائل آفات آتی ہیں اس کے بھی آ جاتی ہیں چھٹیاں. جانتے ہیں یہ ذرا کہ پچھلا جو گزشتہ تعلیمی سیشن تھا اس میں بچے کتنے دن اسکول گئے اور کتنے دن بچے چھٹیوں پہ رہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے گیسٹ, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مرزا, پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب, آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر, پاکستان میں تعلیمی سال کے دوران چھٹیوں کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. بچے تو خوش بھی ہیں لیکن بچے بھی اب جو ہے نا وہ اس چیز سے تنگ آ گئے, کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہیوی فیسز ادا کر رہے ہیں, ہیوی فی ادا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم ان دا ایئر اسکول سے باہر رہتے ہیں, چھٹیوں میں رہتے ہیں, تو بچے بھی تنگ ہیں, پریشان ہیں. ذرا بتائیے گا گزشتہ تعلیمی سیشن میں کتنی چھٹیاں تھیں اور کتنے ایکیڈیمک ڈیز تھے؟ پہلے تو جی میں آپ کے اس چینل کو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ اس پہ میں نے دیکھا کہ متعدد آپ نے پروگرام کیے, بہت امپورٹنٹ یہ ایشو ہے. اور ابھی آپ کی جو ریسنٹ ایک رپورٹ بھی تھی جس میں آپ نے آؤٹ آف اسکول بچوں کا ابیوز جو ہے ایز اے چائلڈ لیبر کے طور پہ جو ایک رپورٹ کی ہے, تو یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ کیا ہے. پینڈیمک سے پہلے بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں تھی پاکستان میں جو ایجوکیشن کیلنڈر تھا, لیکن بہرحال اس میں 140-50 ڈیز تک یہ سلسلہ ہوتا تھا. لیکن پینڈیمک ٹو آن ورڈ پچھلے 2020 سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو بامشکل 120 ڈیز سے 100 to 120 ڈیز کا سیشن جو ہے پاکستان کے اندر کراس دا کنٹری رہا ہے, مختلف پروونسز کے اندر. لیکن جو پچھلے اسپیشل 2 سال گزرے ہیں اس میں تو 100 ڈیز سے بھی کم جو آپ کے انسٹرکشنل ایکڈیمکس ڈیز ہیں وہ ہوا ہے. اور اس سال ابھی تو یہ سال شروع ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہے, ہم تو سن رہے تھے ہمارے جو گورنمنٹ پنجاب جو خاص طور پہ یہ کہہ رہی تھی اور جو ایجوکیشن منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم اس دفعہ جو سمر ویکیشن اسے کم کریں گے. لیکن ہوا کیا ہے کہ پہلے تو سیکیورٹی کے نام کے اوپر, پھر پیٹرول کی ایک بچت کے نام کے اوپر دنیا میں یہ پہلا واقعہ ہوا پاکستان میں کہ تعلیمی اداروں کو پیٹرول کی سیونگ کے لیے جو کہ کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ کو اس طرح سسپینڈ جو کیا گیا, تو یہ بڑا ایک انوکھا واقعہ ہے. ہم نہ صرف 25A آرٹیکل کے تحت یہ اٹس بیسک اور جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ ہمارے بچوں کا رائٹ ہے, نہ صرف گورنمنٹ نے اس طرح سے آرٹیکل 4, آرٹیکل 9, آرٹیکل 14, 17, 18, 25, 25A اور 37B کی وائلیشن کی, 227 کی وائلیشن کی, بلکہ انٹرنیشنل جو ہم نے سگنیٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن کے کنونشن کے ہم ہیں, پھر ہم چائلڈ رائٹس کے,
پھر ہم جو ہے SDG 4 کے ہم سگنیٹری ہیں، پھر ہم رائٹلی سیٹ ہم سگنیٹریز ہیں. کاشف صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں 365 دنوں میں بچے پچھلے سال میں کتنے دن اسکول گئے ہیں؟ لاسٹ ایئر جی یہ 100 ڈیز سے کم تھا سیشن، اور اس سال جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح گورنمنٹ نے بھی اقدامات کیے یہ بمشکل شاید 90 ڈیز کا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آنے والے دنوں کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی جو ہمیں خدشہ ہے، اور دوسرا اس کے بعد پھر آپ سموگ اور فوگ کے نام پہ، پھر ایکسٹینڈڈ ونٹر ویکیشن کے نام پہ، اور المیہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو PSL اور مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، تو تب بھی ان شہروں کے اندر جو ہے میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا حکومت کو یہ بات یہ لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہیں وہ بچوں کے لیے مفید ہیں؟ کیونکہ پوسٹ کووڈ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاتھ پہ ایک اور وہ چیز آ گئی کہ ہم آن لائن ورچوئل کلاسز لے سکتے ہیں، ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں، تو اب وہ ایک ہر چیز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ ورک فرام ہوم کر لیں یا آپ ورچوئل کلاسز اٹینڈ کر لیں. ورچوئل کلاسز کیا فائدے مند ہیں، بچوں کے لیے مفید ہیں؟ دیکھیں جس ملک کے اندر بمشکل 14% لوگوں کے پاس جو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور ورچوئل جو کلاس روم کی جو انہوں نے کنسپٹ دیا ہے، اگر وہ ایکسیس ہی صرف 14% لوگوں کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. جو 86% بچہ اس کے پاس تو ایکسیس نہیں ہے. پھر یہ کوئی ایزی اور آسان یہ سلسلہ نہیں، نہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے، اور نہ اگر ایک بچے کے گھر کے اندر 3 یا 4 بچے ہیں تو کیا ان 3-4 بچوں کو لیپ ٹاپ اور نیٹ فیسلٹی آپ دے سکیں گے؟ پھر کیا ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی سے اتنا آگاہ ہے؟ کیا پیرنٹس اور بچے آگاہ ہیں؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کوئی شاید ہائر ایجوکیشن کے اندر تو کچھ حد تک ممکن ہو، لیکن پوری دنیا کے اندر یہ بات مانی جاتی کہ فزیکل ایجوکیشن کو ریپلیس آن لائن ایجوکیشن نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہمارے ملک میں پریکٹیکلی یہ اب تک ممکن ہوا ہے. اسپیشلی پینڈیمک کا جیسے جب یہ کنسپٹ آیا یہ بالکل جو ایک فیلئر ثابت ہوا ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف انہوں نے پھر بعد میں خیرات کے نمبر بانٹنے شروع کیے، بچوں کے اندر سیریسنیس ہی ختم ہوگی، انہیں پتا ہے نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم اگلی کلاسز میں تو پروموٹ ہو جائیں گے. تو کاشف صاحب آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے، یہ جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کیا یہ باتیں آپ نے حکومت تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی؟ کوئی خط لکھا کہ 365 دنوں میں 90 دن صرف بچے اسکول آ پا رہے ہیں، اس میں کیا پڑھائی ہوگی؟ خاتنی خطوط لکھے ہیں، بارہا ریکمنڈیشن دی ہیں، ملاقاتیں کی ہیں. آفٹر 18 امینڈمنٹ المیہ یہ بھی ہوا ہے نا، ہر ایک نے تو اپنی اس اوپر سے جھاڑ کے صوبوں کا میٹر بنا دیا. اس کا المیہ یہ ہوا کہ جو ہمارا جو ایجوکیشن کیلنڈر بھی اور ایجوکیشن بجٹ دونوں ڈکلائن کر گئے. ہم تو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹس کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں. ابھی اسی پہ ریسنٹلی ایک جو ہے جو لاسٹ منتھ ہم نے ایک ریٹ بھی کی ہوئی ہے. ہماری اور جو ہے پروونسز کے اندر بھی ریٹیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، جس کے اندر کورٹس نے بھی جو ہے کچھ میں تو انسٹرکشن بھی دی کہ گورنمنٹ جو ہے ایک میکنزم کمپلیٹ بنا کے لائے جس میں انشور کیا جائے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ 240 ڈیز کا ہے، 200 سے 240 ڈیز، جبکہ گورنمنٹ کو جو ہے منیمم پابند کیا جائے کہ وہ کسی بھی صورت میں 200 ڈیز سے کم جو ہے وہ جو ایجوکیشن کیلنڈر نہ ہو. لیکن ہمیشہ کی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بادشاہی نظام ہے، ایک ٹویٹ ہوتا ہے یا ہمیں میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ جناب یہ چھٹیاں ہو گئی ہیں اور چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں، نوٹیفیکیشن بعد میں ہوتا ہے، حکم پہلے جاری ہوتا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ایک ایسا ملک. میں ویسے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کاشف صاحب بچوں کو چھٹیاں دینے میں فائدہ کس کا ہے؟ کیونکہ بچوں کا تو فائدہ ہے، ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے پڑھائی کے علاوہ. جس طرح ہمارے ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس طرح بچوں کے اکیڈیمک آورز ہیں، اور ان کا کام ہی صرف یہی ہے کہ انہوں نے پڑھائی کرنا ہے، انہوں نے ایگزامز دینے ہیں، انہوں نے ٹیوشنز پڑھنی ہے. اور پورے سال میں اگر وہ صرف 3 مہینے پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ 90 ڈیز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ مطلب اس میں تو حکومت کیوں اتنی چھٹیاں دے رہی ہے؟ کہتے ہیں جس ملک کا نظام کو برباد کرنا ہو یا غلام بنانا ہو تو اس کا ایجوکیشن سسٹم برباد کر دو. تو یہ نظام اسی کو سوٹ کرے گا نا جو اس قوم کو قوم کے طور پہ نہیں غلاموں کی طرح آج بھی سوچ رہے ہیں. ایک بات مجھے آپ بتائیے، جب ہمارے ایلیٹ کیپچر جو ایک حکمران طبقے ہیں مختلف پروونسز کے اندر، سب کے بچوں کو پاس آن لائن فیسلٹی ہے، ہر ایک کا جو ہے چاہے وہ گھر میں بیٹھے ان کا کوئی ایجوکیشن کا جو سسپینشن نہیں ہوتی. میرا جو عام بچہ ہے 2.80 کروڑ آؤٹ آف اسکول ہے، ان میں 1 کروڑ بچہ جو ہے جو رپورٹس اب آ رہی ہیں آپ نے وہ بھی دیکھی ہیں، اس کے اندر وہ تو چائلڈ لیبر کا شکار ہو گئے. کرائم ریٹ بچوں کے اندر بڑھ گیا. تو اس میں کس کا ہے؟ جب یہ غلام در غلام رہیں گے تو ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو یہ فائدہ ہے، اور یہ جان بوجھ کے جو ہے بائی ڈیفالٹ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ کے ایک کانسٹیٹیوشنل آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، سسپینڈ نہیں ہو سکتا. تو کس نے اس کو دیکھنا ہے؟ اب ہم نے تو بارہا درخواست کی ہے کہ ہر فورم پہ ارباب اختیار سے کہ آفٹر 18 امینڈمنٹ یہ ایک سسٹم جو ہوتا ہے یہ ایجوکیشن اور
हेल्थ डिटोरिएशन का शिकार हुआ है, इसका बजट भी और इसकी परफॉर्मेंस भी, आप इनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें, फौरी तौर पे हमारी इस्तदा है कि जो फेडरल लेवल के ऊपर एजुकेशन को और हेल्थ को ट्रीट किया जाए, ताकि कहीं अकाउंटेबिलिटी तो हो। अब हम किसको कहेंगे, हर एक सूबा अपनी अलग पॉलिसी बना रहा है। सिंध ने 2 माह की छुट्टियां दी, आपने देखा केपी में डिफरेंट है, पंजाब ने तो 3 माह, और अभी जो है जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 3.5 माह से ज्यादा होगी। आपने इस साल के अंदर पहले तो ईरान वॉर की वजह से और फिर उसके बाद पेट्रोल के नाम के ऊपर आप देख लीजिए कि जिन मुल्कों में जंग थी वहां पे तालीमी इदारे बंद नहीं हुए, वर्ल्ड वॉर 2 में तालीमी इदारे बंद नहीं हुए, जबकि हमारे तो कुछ ऐसा इशू भी नहीं था। लेकिन हम तो देख रहे हैं पिछले कोई 2022 ऑनवर्ड मुसलसल हो रहा है, और अब भी शायद इनकी नीयत भी नहीं कि इसकी इस्लाह करें। इसी वजह से हम अदालतों में भी गए, हर हमने कॉर्नर पे हम गए, हम इससे इस्तदा करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और तमाम कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान से कि इसके ऊपर जो है एक पॉलिसी डिसीजन लिया जाए और पूरी कौम के उन बच्चों को, खासतौर 2 करोड़ 80 लाख जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे 7.5 करोड़ ये बच्चा बनता है इस एज का, इनके लिए इनके तालीम की जो पॉलिसी और राइट दिया जाए। बहुत शुक्रिया काशी साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। तालीम हर बच्चे का आईनी हक है, ये इख्तियार आईने पाकिस्तान पाकिस्तानी बच्चों को देता है, और उसके बावजूद भी 2 करोड़ 80 लाख के अराउंड बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, जिनमें से 1 करोड़ बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर करने पे मजबूर हैं, और साथ ही साथ बच्चों में जो क्राइम की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, चाइल्ड जो क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे सिर्फ साल के अंदर 365 दिन होते हैं, उनमें से सिर्फ बच्चे 90 डेज, आप सोचें 90 डेज जितना मतलब 12 महीनों में 3 महीने बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो क्या पढ़ते होंगे स्कूल के अंदर। अच्छा, उन 3 महीनों में भी सैटरडे संडे की छुट्टी है, वो मैं भी काउंट ही नहीं कर रहा। तो आप सोचें कि 3 महीनों में बच्चे क्या ही पढ़ेंगे। और बच्चे खुद जो है ना वो शुरू में तो वैसे एंजॉय कर रहे थे, 1-2 छुट्टियां जब होना शुरू हुई थी किफायत शारी वाली, अब बच्चे खुद भी परेशान हैं और तशवीश का शिकार हैं। और जाहिर है जब देखते हैं माँ बाप मेहनत करके आ रहे हैं, पैसे भर रहे हैं और वो पढ़ कुछ नहीं रहे बच्चे, तो वो खुद भी चाहते हैं कि हम स्कूल जाएं, ऑनलाइन क्लासेस लेने के हक में बच्चे भी नहीं हैं। तो ये बात हुकूमत की समझने वाली है। वी होप कि इसके ऊपर कोई मरबूत इकदाम किए जाएं। मूविंग फॉरवर्ड मेरे पास एक हले जी, मूविंग फॉरवर्ड अब आपको बताते हैं कि और क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। मुल्क के अंदर चल रही है गर्मी, और शदीद गर्मी। वो गर्मी की मैं आप इससे एक मिसाल ये दे सकता हूँ कि इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हो गए अब तो कि जब आप चक्कर बाहर का लगा के वापस घर में आते हैं तो आप शायद शक्ल पहचानने से भी अपनी इनकार करते हैं। ये गर्मी के हालात हैं, डिहाइड्रेटेड है लोग, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है बॉडी के अंदर, और जाएं तो फिर जाएं कहां पर। और ना सिर्फ अब ये पाकिस्तान में है बल्कि हम देख रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक में भी अब यही सूरत हाल है। कल हमने आपको बताया था क्या सिचुएशन है इटली की, जर्मनी की, बरतानिया की। बरतानिया की अगर मैं बात करूं तो बरतानिया में गर्मी की शिद्दत ने लोगों को बेबस कर रखा है। हमें तो चले फिर हम इम्यून हो चुके ना समवट 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी से, 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी से, वो नहीं है। वो उनकी 40 डिग्री सेल्सियस भी जहन्नम वाली गर्मी है, तो वैसे होती तो है। दर्जा हरारत जनाब बरतानिया में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, और इसी बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जाहिद नूर मौजूद होंगे। तो जाहिद बताइएगा कि बरतानिया में क्या सिचुएशन है और लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं गर्मी से। बरतानिया जो है वो इस वक्त हीट वेव्स की लपेट में है, और इस वक्त बरतानिया के अंदर शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है, और महकमा मौसमियात की तरफ से रेड वार्निंग जो है वो जारी की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि इंसानी जिंदगी को इस हीट वेव से खतरा है। अभी तक जो महकमा मौसमियात की तरफ से वार्निंग्स जारी की गई हैं उसके मुताबिक जो दर्जा हरारत है मुल्क के कुछ हिस्सों में बिलखसूस शुमाली और जनूबी बरतानिया के अंदर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो आज रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे पहले जून में कभी भी बरतानवी तारीख में इतना बुलंद तरीन सतह पर दर्जा हरारत जो है वो नहीं गया, और यहाँ पे गर्मी की शिद्दत जो है वो इसलिए भी ज्यादा महसूस होती है कि यहाँ बरतानिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर्दियों के मुताबिक बनाया गया है, और गर्मियां जब भी यहाँ पे गर्म मौसम होता है तो जो तपश है वो ज्यादा हो जाती है और जो गर्मी की शिद्दत है वो ज्यादा महसूस होती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की है और वेदर ऐसा होता है जिसमें हम लोग यहाँ पर ना तो पंखे लगाते हैं घरों में और ना ही एसी लगाते हैं। और अब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ ये है कि यहाँ की जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से हम यहाँ पर एसी नहीं लगाते। मगर इस वक्त जो गर्मी का प्रेशर है अब सब ये चीज महसूस कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम से हम लोगों को कम से कम एसी पंखे अपने घरों में लाजमी रखने चाहिए। बरतानिया में 2020 से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा जो अफराद हैं वो हीट वेव्स की वजह से जिंदगी की बाजी जो है वो
ہار گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ میں گرمی کی شدت میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہیٹ ویوز ہیں مستقبل میں ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو یہ پاکستان، نہ صرف پاکستان تک یہ ہیٹ ویو کا سلسلہ محدود ہے بلکہ پوری دنیا کو اس ہیٹ ویو نے لپیٹ میں لے لی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات تھے، ہم پڑھتے ہوتے تھے گلوبل وارمنگ، اب ہمیں اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ گرمی اتنی شدید ہے کہ کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ کھانے سے مجھے یاد آیا کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم کھانے میں نخرے وخرے نہیں کرتے تھے اور اماں کی بس گھوری ہوتی تھی اور سب کچھ کھا لیا کرتے تھے، ہر چیز جو سامنے پڑی ہوتی تھی وہ کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل گرمی کا موسم تو ہے ہی ہے، لیکن بچوں کی امائیں بڑی پریشان ہیں کیونکہ وہ کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ بچوں کو کھانا کھلانا اٹ سیلف ایک ٹاسک بن گیا، اس کے لیے پہلے اماؤں کو مینٹلی طور پر پریپیئر ہونا پڑتا ہے کہ اب میں اس کو کھانا کھلانے جا رہی ہوں، بچوں کو بیبی شارک ٹائپ کوئی چیز دکھانی پڑتی ہے، دھیان کہیں پہ لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد یوٹیوب دیکھتے دیکھتے بچے جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی آج کل پریشان کن سچویشن ہے ماؤں کے لیے۔ اب بچوں کو زبردستی کھانا کھلانا پڑتا ہے، دالیں سبزیاں بچے کھاتے نہیں ہیں، اور اگر تھوڑی بڑی عمر کے بچے ہیں جن کو فون تھوڑا بہتر استعمال کرنا آتا ہے وہ جناب آن لائن فوڈ آرڈر کر لیتے ہیں، جس دن ان کو پتا چلے کہ گھر میں کوئی دال سبزی بنی ہوئی ہے چپ کر کے وہ آن لائن فوڈ آرڈر کر لیتے ہیں اور اپنا جنک فوڈ انجوائے کرتے ہیں، ساتھ ساتھ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں۔ یہ سچویشن ہے۔ اب بچوں کو کھلائیں تو کھلائیں کیا، یہ ایک مشکل پہیلی بن گئی ہے، اور کھانے کے وقت بچوں کی ضد کے آگے امائیں جو ہیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، کیونکہ بچے کوئی چیز نہ کھانے کی ضد کر لیں تو اس پر پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ اگر کہا ہے کہ نہیں کھانا ہم نے دال یا سبزی تو بچے پھر اسی کے اوپر اٹل رہتے ہیں، ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ دالوں کی میں بات کر لوں، سبزیوں کی بات کر لوں، بچے بھاگتے ہیں ان چیزوں سے۔ بچوں کا اس طرح کے کھانے سے دور ہونا ان کی خوراک کم کر رہا ہے، نہ صرف خوراک کم کر رہا ہے، ان کی نشو و نما کے اندر ہنڈرنس پیدا کر رہا ہے۔ بچے سٹنٹڈ گروتھ جیسے ایشوز ہم دیکھتے ہیں، پھر بعد میں مال نیوٹریشن کے کیسز ہم دیکھتے ہیں، بچوں کا قد نہیں بڑھتا جیسے نبی نے آپ کو بتایا، سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، بہت سے اور مسائل ہیں، ذہنی نشو و نما نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کے اندر وہ نیوٹرینٹس ہی نہیں جا رہے جن نیوٹرنس کی وجہ سے ان کی ان سب چیزوں کی نشو و نما ہونی ہے، منرلز نہیں جا رہے بچوں کے اندر۔ بچوں کی اب اس مسئلے کے بارے میں کیا کریں، کیا ایسا بنا کہ ان کو کھلائیں کہ جو وہ بڑے فیسنیٹ ہو کے کھا لیں، کیونکہ بچے فیسنیٹ ہو کے کھاتے ہیں فرائیڈ چیزیں۔ اب فرائیڈ چیزیں کتنی کھلائی جا سکتی ہیں، کب تک نگیٹس اور فرائز کے اوپر بچوں کو رکھا جائے گا، ساسز، وہ آبویسلی ان کی نشو و نما کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے ماہر غذائیت ڈاکٹر زبالہ یاسفی صاحبہ کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ اب ان بچوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ السلام علیکم زبالہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا۔ نہ یہ بچے گھوری شوری کی کوئی زبان سمجھتے ہیں اور نہ اتنا ایسے کوئی اپنے اماں ابا کے کنٹرول میں نہیں ہے نا، کیونکہ اگر اماں نے کہا ہے کہ آج سبزی یا دال بنی ہے، چپ کر کے جائیں گے، جا کے آرڈر کر لیں گے اپنا برگر اور یا پھر اپنے فرائز اور وہ انجوائے کریں گے۔ اب کیا کریں، بچوں کی ضد کے آگے ماں باپ بھی پریشان ہے۔ آپشنز جو ہے، جب اگر ہمارے پاس اس وقت وہ آپشنز ہوتے تو شاید ہم بھی وہی اویل کر رہے ہوتے۔ اس وقت تو معاملات یہ تھے کہ ریموٹ بھی نہیں ہوتا تھا تو اٹھ کے چینل چینج کرنا پڑتا تھا۔ تو بات یہ کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑا آزمائش کا وقت ہے اس وقت، بچوں کی اپ برنگنگ کرنا اور بچوں کو بڑا کرنا۔ لیکن میرے خیال میں یہ کہنا بھی شاید بڑا ایسا ہوگا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ یہ بند کر دیں، آپ یہ نہیں دیں بچوں کو، آپ موبائل بند کر دیں، یہ چیزیں پاسبل ہے ہی نہیں اس وجہ سے، کیونکہ جب ایک چیز انٹروڈیوس ہو چکی ہے تو ہر بچہ جو ہے اس سے آشنا تو ہو گئی۔ اب جہاں تک بات آ گئی ریسٹرکشنز کی، تو شاید ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکتا ہے، اور جہاں ہم اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے اور وہ جانے کے بعد اسکول میں وہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ آپ سے گھر آ کے وہی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، ہم اس کو کسی حد تک جو ہے وہ ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کی خود اپنی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب پیرنٹس خود ہی باہر کے کھانے کو اہمیت دیتے ہیں نا تو پھر بچے آبویسلی پھر ان کے لیے تو وہ اسی چیز پہ رجحان چلا جاتا ہے، اور اگر پیرنٹس ہی گھر کا کھانا کھا رہے ہیں اور دوسرا کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے تو پھر بچوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانا پڑتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ویک میں ایک دفعہ جو ہے وہ بچوں کو وہ چیز بھی انٹروڈیوس اس لیے کرانی پڑتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کسی دوسرے طریقے سے اس چیز کو لینے کی کوشش کریں۔ اچھا زبالہ صاحبہ، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں، لیکن میری اور آپ کی، ہم جب وائل گروئنگ اپ، ہماری تربیت کے اندر اپ برنگنگ میں فلائنگ چپل کا ایک کلیدی کردار تھا، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسے 25 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی آتی ہے، اس کے بعد پھر ہر کام بچے ہم لوگ کر لیا کرتے تھے۔ پیرنٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، پیرنٹنگ میں کیا لوپ ہولز ہیں؟ میکسیمم پیرنٹس یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی دال سبزی کھلانی بھی ہے نا بچے کو تو یہ فون اس کو پکڑا دیں گے بیبی شارک لگا کے، اور پھر وہ اس کا دھیان یہاں پہ لگا ہوگا یا نیٹ فلکس پہ لگا ہوگا اور اس میں پھر اس کو تھوڑا بہت کھلا دیں گے۔ یہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
پیرنٹس جو ہے وہ اصل میں خود بھی بڑے مصروف ہو گئے ہیں اور بہت سارے عناصر ہیں ان چیزوں کے پیچھے. آپ کو دونوں لوگوں کو کمانا ہے, گھر چلانا ہے, تو اس کی وجہ سے مصروفیت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے مائیں گھر پہ ہوتی تھیں, صرف بچوں کو دیکھا کرتی تھیں, مرد باہر کماتے تھے, ایک مرد ہوتا تھا, اتنے سارا کنبہ ہوتا تھا, سب کو پالا کرتے تھے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو, سرکمسٹانسز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. تو اب دونوں کما رہے ہیں, دونوں ظاہر مینٹلی طور پہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں اس بچے کے نخرے بھی برداشت آپ کو کرنے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ کرنا تو ہے اب اس چیز کو, لیکن یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کر کے چلیں. بالکل ایسا نہ کریں کہ بچہ جو ہے نا وہ اس کو دیکھے بغیر کھا ہی نہیں رہا. ایسی سچویشن ہم پیرنٹس ہی کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ ہمارے ہی ہاتھ میں. کیونکہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے آگے جا کے کہ آپ کوئی بھی نوالا آپ نے کھلانا ہے تو آپ ٹی وی یا اسکرین سامنے رکھیں گے تو وہ کھائے گا. تو اس میں آپ نے کسی ایک وقت میں کر دیا, کسی دوسرے وقت میں آپ بریک دیں, بچے کو ٹوائس دیں. وہ گھر پھیلا رہا ہے, اس کو گھر پھیلانے دیں, کچھ بھی کریں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز خود ایکسپیرینس کرے. اگر ہم اس کے منہ میں نوالے ڈالتے رہتے ہیں نا تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. آپ اس کو چھوڑیں, اس کو وہ چیز دیں. میں تو سم ٹائمز کیا کرتی ہوں کہ میری ایک چھوٹی بچی ہے, کچھ نہیں کھا رہی تو میں اس کو نا میز صاف کر کے اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں. کہتی ہوں خود اٹھائے گی, خود کھائے گی. وہ کیا کرے گی, اس کو تھوڑا سا خراب کرے گی, اس کے بعد منہ میں رکھے گی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, بچے پھر اسی فوڈ سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ خود کوشش کریں گے کہ گندگی بھی نہ ہو اور آپ کھلائیں بھی خود ہی, تو بچے کو اس نوالے کی عادت ہو جاتی ہے. فوڈ کو انٹریکٹیو ایک ایکٹیویٹی بنا کے اس کے لیے کھیل بنائیں. اب آپ روٹی کا نوالا ڈالیں گے بجائے اس کے آپ روٹی اس کے ہاتھ میں دیں, وہ خود ہی اس کو توڑے گی, پھینکے گی, توڑے گا, پھینکے گا, کچھ بھی کرے گا, لیکن وہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پھینکے گا, اس کے بعد وہ اٹھا کے اس کو کھائے گا. تو آپ اس جگہ کی صفائی کر دیں اچھی طریقے سے تاکہ بچہ وہاں پہ اپنے فوڈ کے ساتھ انٹریکشن کرے. آپ اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اسی صفائی سے کھائے گا جس صفائی سے آپ جو ہے وہ کھا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سبزی انٹروڈیوس کرانی ہے, کوئی پھل انٹروڈیوس کرانا ہے, تو پہلے آپ کو خود کھانا ہے اس چیز کو. آپ خود تو انڈا کھاتے نہیں, بچے کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. بات تو بالکل تو میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا پریکٹیکل ہے, بڑا پریکٹیکل ہے. بچہ کہیں نہ کہیں اگر وہ 2 دفعہ منع کرے گا, تیسری دفعہ اس چیز کو ٹرائی ضرور کرے گا. تو جب اس کے ٹیسٹ بڈ ڈیولپ ہوں گے نا تو وہ اس چیز کو کھانا بھی شروع کر دے گا. یہ تو میں نے اپنے کلائنٹس کو جب میں دیکھتی ہوں تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے. obvious, بہت obvious ہے کہ اگر پیرنٹس کوئی چیز نہیں, بہت مشکل ہے کہ اس چیز کو کھائے گا. اور ویسے بھی اگر ہم اتنے مطلب لیفٹ رائٹ دنیا کے کلچرز کی چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور ہم کیا ماچا اگر ہم پی سکتے ہیں تو ہم دال بھی کھا سکتے ہیں, لیفٹ رائٹ کی آئس کریمز کھا سکتے ہیں. اچھا بچے دودھ بھی نہیں پیتے آج کل کے بچوں کو کیا ہم مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ لیکٹوز انٹالرنس ہے ہمارے اندر؟ بالکل ہے, زیادہ ہے, بڑے پیمانے پہ بڑھ رہا ہے, بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ. اس کی وجہ دودھ کی کوالٹی کا بھی مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی بچہ دودھ نہیں پیتا, فار ایگزامپل 2 سال کے بعد بچوں کے اندر ایک اپنا بھی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا. اگر وہ دودھ نہیں پی رہے تو آپ اس کو فورس نہیں کریں دودھ پینے کے لیے. آپ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھلائیں, آپ چیز کھلائیں, اس کو دہی کھلائیں, بہترین پروبایوٹک فوڈ ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو فورس کیوں کر رہے ہیں دودھ پینے پہ کہ دودھ ہی ہوگا تو کیلشیم ملے گا؟ کیلشیم کی اور بھی بہت ساری ریسورسز ہیں, آپ ان کا استعمال کریں. جو فلیورڈ ملک بنا دیتے ہیں پیرنٹس بچوں کو, وہ فلیورڈ ملک بنا دیں, آپ اس کا کسٹرڈ بنا دیں, آپ چیز دیں بچے کو جس میں اس کو ساری چیزیں ملیں. اور دوسری اہم بات یہ کہ ہر وقت کھانے کے لیے فورس نہیں کریں. بچے کو جب بھوک لگتی ہے نا تو وہ خود ہی کھانے کی طرف آتا ہے, لیکن جب اس کو بھوک لگے تو اس کو چپس اور بسکٹس پہ نہ رکھیں, اس کو اس وقت پراپر میل دیں. اور یہ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم گھر میں نخرے کرتے تھے کہ ہم نے یہ نہیں کھانا تو ہم اٹھا لیتی تھی آگے سے, نہیں کھانا نہ کھاؤ, اور تھوڑی دیر بعد آگے خود ہی کچن میں ٹک ٹک کر کے ہم وہی ڈال کے وہی کھا رہے ہوتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے, نخرے نہیں اٹھائے ہمارے پیرنٹس نے. بالکل ایسا ہی ہے, ہم ہر چیز دیتے ہیں نا ان کو, اسنیکس دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ زبارہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا, اور ہوپ فلی کہ بہت سے بچوں نے, بہت سے پیرنٹس نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس سیگمنٹ سے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. باخبر سویرے کے پیجز کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے فالو کریں, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب پہ. ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.